اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میری تمام بہنوں کا تہ دل سے ڈیٹ 32 میں فہم قرآن کا استقبال کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل ہم لوگ کا سورہ چل رہا تھا، یعنی کہ سورہ اسراء، تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو ہم لوگوں نے اب تک کیا دیکھا تھا؟ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے؟ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ آیت اس کے اندر ٹوٹل 111 آیت ہم لوگ دیکھیں گے، 12 رکوع پر یہ مشتمل ہے، اور اس کی جوڑی انشاءاللہ آگے اب ہم نیکسٹ سورہ کہف دیکھیں گے۔ اور اس کا نام اسراء کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اسراء اور معراج کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سٹارٹ کیسا کر رہے سورہ کو؟ سبحان الذی، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی کہ یہ جو اسراء کا جو واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں رات، یعنی کہ ایک ہی رات میں بیت الحرام سے بیت المقدس کی طرف جانا اور وہاں سے آسمانوں کے اوپر جانا، معراج کا جو واقعہ، تو یہ بہت ہی زیادہ حیرت انگیز واقعہ تھا۔ تو اس حیرت انگیز واقعے پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ شروع کیسا کر رہے؟ سبحان الذی سے شروع کر رہے، سبحان الذی، یعنی کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ تمہارے لیے یہ چیز امپاسبل ہوں گی، پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز امپاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی سے پاک ہے۔ تو وہ جو کمی سے پاک والا رب ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائے۔ تو وہ زمانے میں اب دیکھیں کہ آج پھر بھی ہمارے لیے تھوڑا سا سمجھنا ہو سکتا آسان ہے کہ دیکھا جاتا کہ پلین جو ہے، راکٹ جو ہے، کس طریقے سے سیکنڈز میں کہاں سے کہاں چلے جاتے۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کروا سکے اپنے نبی کے ساتھ؟ تو وہ زمانے میں یہ بہت زیادہ مشکل تھا، پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو جواب ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں باقی رہا ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ سفر کروایا گیا، آپ یہاں پر بیت الحرام سے بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمان پر گئے، تو اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بات 100% صحیح ہے، یہ پھر بات پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو یہاں پر سبحان سے یہ سورہ سٹارٹ ہو رہا، اور شروع میں کیا ہے؟ اسراء کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نشانیاں دکھائی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا دیکھے تھے؟ بنی اسرائیل کے جو ہے 2 واقعات ہم لوگ دیکھے تھے کہ فساد عظیم جو وہ لوگ برپا کریں گے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بھی پکڑ سخت ان کے اوپر آئی۔ اور پھر ایک چیز ہم دیکھے تھے کہ لا تزیر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ قیامت میں سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ اور کیا دیکھے تھے کہ ہر کسی کا شگون یا تقدیر اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمام چیزیں درج کرتے جا رہے، اور قیامت کے دن وہ اپنا خود کا نامہ اعمال پڑے گا، اور اللہ بولیں گے کہ آج تم خود کافی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم لوگوں نے 10 کمانڈمنٹس دیکھے تھے، جو قرآنک ورژن آف جو ہے تورات کے کمانڈمنٹس کے بارے میں یہاں پر درج ہے۔ اور پھر یہ تمام کتابوں میں پہلے کے تمام انبیاء کو بھی یہ تعلیمات دی گئی تھی، اور اس کے اندر سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت نہ کرو۔ پھر والدین کے بارے میں ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل میں لیا، اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق، فضول خرچی کے بارے میں دیکھے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم استطاعت نہیں رکھتے کسی کی مدد کرنے کے لیے، تو نرم بات ہم کو کہہ دینا ہے ان سے۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر کیا دیکھے تھے کہ کنجوسی نہیں کرنے کا ہے، یا تو اپنے اوپر یا اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے معاملے میں، یا پھر ایون صدقے کے معاملے میں، کہ صدقے کے معاملے میں کنجوسی نہ کریں گے، یا پھر جو ہے اتنا زیادہ ہم اپنے اوپر خرچ نہ کر لیں گے کہ دوسروں سے مانگنے کی پھر ضرورت آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام رزق ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو آیت نمبر 30 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا، اب آیت نمبر 31 سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
ان قتلهم كان خطأ كبيرا۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یعنی کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم یہ اندیشہ کر رہے کہ تمہارے کو زیادہ اولاد ہو جائیں گی تو پھر تم ان کو اچھی سی پرورش نہیں کر سکو گے، ان کو تمام چیز فراہم نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم کو رزق دینے والا بھی جو ذات ہے وہ ان کو بھی رزق دے گا، تم ان کو کھلانے والے نہیں ہیں بلکہ ہم ان کو کھلانے والے ہیں۔ یہ اگر ہمارے دماغ میں سمجھ میں آ گئی بات تو پھر یہ حرکت کوئی انسان نہیں کرے گا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خود اپنا رزق لے کر آتا ہے، اس کے والدین اس کو کھلانے پر قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یوں میں چیزیں یعنی کہ درہم برہم اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آج کیا حالات ہے، ایک زمانے میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ میں اپنی محنت سے، میں اپنی ٹیلنٹ سے، میں اپنے علم سے یہ تمام چیز کما رہا ہوں، یہ پیسے لا رہا ہوں۔ آج دیکھیں کہ وہ ٹیلنٹس یا تمام اس کی محنت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیسا اس کے اوپر جو ہے روک لگا دیا۔ اب لاک ڈاؤن میں کس طریقے سے لوگ اٹکے ہوئے ہیں۔ انسان سمجھتا تھا میں محنت کر کے مشقت کر کے کمانے والا ہوں، آج اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہاری محنت، تمہاری مشقت، تمہارا علم، تمہاری صلاحیت، تمام چیز دھری کی دھری رہ گئی۔ تمام چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے رزق روکنا ہے تو ایسا رزق روک دیتا۔ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے پریشان حال ہیں اور اپنی تمام صلاحیتوں کے بارے میں، جیسا جو ہے کسی کے بارے میں ریسنٹلی سنی میں کہ جیسا ابھی تو فی الوقت جو بہت زیادہ متاثر ہے، خاص طور پہ میڈیکل فیلڈ میں ڈینٹسٹ جو ہے بہت زیادہ متاثر ہے۔ تو یعنی کہ اتنا بڑی ٹیلنٹ، اتنی بڑی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان کو دیے ہوئے ہیں، ڈینٹسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، یعنی کہ ایک سب سے جو ہے اونچا پروفیشن جس کو مانا جاتا ہے، پر بالکل اللہ تعالیٰ ہاتھ باندھ کے بٹھا دیے، آج کچھ بھی ان کی چیزیں کام نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ رزق دینے کے جو ذمہ دار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کوئی چیز سے رزق ہم لا سکتے ہیں نہ ہم روک سکتے ہم تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے اسی طریقے سے تمہاری اولاد کا رزق وہ تم خود اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، تم ان کو کھلانے والے نہیں ہیں۔ ہم یہاں پر جو عام طور پہ جو کانسیپٹ رہتا وہ کیا ہے کہ اگر زیادہ بچے ہو گئے تو پھر ان کو صحیح ایجوکیشن ہم نہیں دے سکتے، ان کو صحیح سے کھلا پلا نہیں سکتے، صحیح سے چیزیں فراہم نہیں کر سکتے، تو لہٰذا دو ہی اچھے، تو دو بچے ہی اچھے بول کے ہم دو ہمارے دو کا کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو اب اور ایک دوسری چیز یہاں پر، ایک تو رزق کے بعد ہے اور دوسرا اولاد بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان کیا ہر میرڈ کپل کو اولاد ہوتی ہے کیا؟ تو یہ جو ہے ہم اپنے حساب سے اپنی مرضی سے اس کے فیصلے نہ کریں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ ہی پر چھوڑ دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ رزق جو ہے تمہیں بھی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، یعنی کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ بڑا بہت کبیرہ گناہ ہے کسی کو قتل کرنا، چاہے وہ پیٹ میں ہے، چاہے وہ پیدا ہونے کے بعد رہو تو لڑکی ہے بلکہ قتل کر رہے یا زیادہ اولاد ہے بلکہ اس کو روک دے رہے، تو یہ چیز نہیں ہے۔ صرف ہیلتھ ایشوز اگر ہے تو پھر اس میں جائز ہے، ورنہ پھر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر اور ایک چیز آتا ہے کہ قتل اور اولاد کا آج ایک طریقہ بھی پایا جاتا اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ پیٹ میں لڑکی کو قتل کر دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قتل ہو گیا کہ پیٹ میں آنے سے پہلے ہی مار دیے۔ دوسرا کیا ہے کہ پیٹ میں سے آ گئی، دنیا میں آ گئی، عورت بچی ہے، اس کو دفنا دیے، اس کو لے کر جا کے جھاڑوں میں پھینک دیے یا جو بھی کر دیے۔ اور تیسرا اور ایک قسم کا قتل ہمارے معاشرے میں کچھ جگہوں پر پایا جاتا اور وہ یہ ہے کہ زبردستی کی شادیاں کر دینا، یعنی کہ بچی جس کے لیے تیار نہیں ہے، بچی نہیں چاہ رہی شادی کرنے کا یا تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لیے یا بھی پریپیئرڈ نہیں ہے، یا پھر وہاں پر جہاں پر شادی کرے وہاں پر وہ نہیں کرنا چاہ رہی اور اس کو زبردستی کی اگر شادی کر دیں تو یہ بھی زندہ بچی کو مار دینے کے برابر ہے۔ تو ہمارے اسلام میں کیا بتایا گیا ہے کہ شادی جب ایک لڑکی کی جائے تو اس کی اجازت ضروری ہے، یعنی کہ اس کو اجازت لینا ہے۔ ہم یہ اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے کہ ہم جہاں پر چاہے بچی کی زبردستی جو ہے پکڑ کر شادی کروا دے، اور پھر اکثر جو ہے دیکھا جاتا کہ کچھ عجیب سے ریزنز کی وجہ سے پکڑ کر شادی کرا دی جاتی ہے اور وہ ایسا ہے گویا کہ اس کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ تو یہ بھی ہم کو اس سے بھی بچنا ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑی ہی برا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں بول رہے کہ زنا مت کرو، بلکہ کیا بول رہے ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ بالکل اس کے کلوز بھی نہیں جاؤ، اس کے اطراف بھی تم جو ہے مت منڈلاؤ، یا پھر ہر وہ چیز جو اس کی طرف لے جانے والے راستے ہیں وہ تمام راستے، وہ تمام دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دینا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے سب سے پہلا جو حکم ہوا غض بصر کا، جو ہم انشاءاللہ آگے سورہ نور میں ہم پڑھیں گے، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کیونکہ نگاہوں سے یہ تمام چیزیں فتنے شروع ہوتے ہیں۔ تو عورت کو بھی چاہیے اور آدمی کو بھی چاہیے۔ دیکھیے اب کیا ہے، آدمی کو تو غض بصر کا حکم ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا، اور عورت سمجھتی ہے کہ ہم جو ہے برقعوں میں اور نقابوں میں سے جو ہے اپنے آنکھوں سے مٹکا کر ہر چیز دیکھ سکتے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جیسا آدمی کو حکم ہے ویسے اللہ تعالیٰ عورت کو بھی حکم دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ نگاہیں ہیں جو سب سے پہلے شروعات کرتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ ہر ایسی چیز جو زنا کے قریب لے کر جا سکتی ہے، یعنی کہ غلط ریلیشن، غلط بات کرنا، تنہائی میں کسی کے ساتھ رہنا، اور بہت زیادہ فرینک ہونا، بیکار کی دوستیاں کرنا، یہ تمام کیا کرتی ہے، اینڈ ریزلٹ پھر زنا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اس کی اپوزٹ جیسا عورت کی طرف ایک تو یہ نہیں کرنے کا، دوسری عورت بھی جو ہے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرے، غلط کپڑے نہ پہنے، غلط طریقے کا جو ہے چال چلن نہ رکھے، کیونکہ یہ چیز پھر زنا کے قریب لے کر جائے گی۔ آپ کے خود کے ایکشنز لوگوں کو انوائٹ کرے جیسا رہیں گا، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ بہت ہی برا فعل ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو، جیسا اللہ تعالیٰ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ کسی کو قتل کرنا۔ اب یہ قتل کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم لوگ سورہ نساء، سورہ مائدہ کے اس میں جو ہے بہت زیادہ ڈیٹیلز میں دیکھے تھے کہ مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ جان کے بدلے جان کا قتل ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو، اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبہ کا حق دیا ہے، یعنی کہ وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، یعنی کہ ایک کے بدلے 10 کو قتل کر دے رہے ہیں، یا ایک کے بدلے جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ بے رحمی سے اور پھر یعنی کہ بے حرمتی کر کے مارا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تو ایسا یعنی کہ حد سے گزر جا رہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور اس کی مدد کی جائے۔ مال اور یعنی کہ مقتول کی ورثہ، یعنی کہ جو ولی ہے اس کی مدد کی جائے، یعنی کہ اس کا قاتل ڈھونڈنے میں جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی ہیلپ کریں۔ مال یتیم کے پاس بھی نہ پھٹکو، اب سورہ نساء میں بہت ڈیٹیل دیکھ چکے ہیں، مگر جس طریقے سے احسن ہو، یعنی کہ اچھے طریقے سے جا سکتے ہیں، یعنی کہ خیر خواہی کے طور پہ، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے، میچور ہو جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ عہد ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے۔ اب عہد کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے بھی عہد، اور بندوں کا بندوں سے عہد۔ یہ ہم جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں نا، ذرا دیکھ سمجھ کے، سوچ سمجھ کے ہم وعدہ کریں، یہ نہیں کہ بس بغیر سوچے سمجھے کسی سے بھی وعدہ کر دے رہے اور پھر بعد میں اس کو پورا نہیں کر رہے، تو پھر یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اگر کسی سے وعدہ کرو کہ میں یہ کام کروں گا، میں جو ہے کسی سے وعدہ کر رہے، کسی کو عہد دے رہے، تو پھر اس کو ہم کو پورا کرنے کا ہے۔ اور سب سے بڑا جو عہد ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عہد نکاح ہے، یعنی کہ نکاح بھی ایک دوسرے کے ساتھ عہد ہے، شوہر اور بیوی کا۔ شوہر اپنی بیوی سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہاری پروٹیکشن کروں گا، تمہارے تمام ضروریات کا خیال رکھوں گا، تمہاری خوشی اور غم کا خیال رکھوں گا، اور تمہارے نیڈز کا میں بیسک ریکوائرمنٹ اور نیڈز کا خیال رکھوں گا۔ تو یہ شوہر اپنی بیوی سے عہد کرتے وقت وعدہ کرتا ہے، اور بیوی اس سے کیا وعدہ کرتی ہے؟ اس کی وفادار بنے گی، اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے گی، یعنی کہ جو عزت اب وہ خود بن چکی ہے اس کی، تو عزت کی حفاظت کرے گی، اس کی تمام معروف میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے گی۔ معروف یعنی کہ صحیح چیزوں میں، جو اللہ کی نافرمانی کی چیز نہیں ہے، معروف میں اطاعت اور فرما برداری کرے گی، اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھے گی۔ تو یہ وعدہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ وعدہ بھی ہم کو پورا کرنے کا ہے، کیونکہ قیامت میں دیکھیں کہ اس کی بھی ہم کو پوچھ ہونے والی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جو ایگریمنٹس، ہم جیسا کہیں جاب کر رہے تو ایگریمنٹ کے ساتھ ہم جاب کرتے ہیں، تو وہ عہد کی بھی پھر پابندی ہے کہ آپ کو تمام اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ پھر آپ جو ہے وہاں پر جا کے اس کا جو کام کی ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کرے، تو یہ تمام چیزیں ہو جائے گی۔
پیمانے سے دو تو پورا پورا بھر کر دو، یعنی کہ جب تم کسی کو پیمانہ دو، جب تمہارے کو تول کر دینے کی ضرورت پڑے تو پیمانہ تول کر دو، اور تولو تو ٹھیک ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ بعض وقت تولتے وقت ایک چھوٹی سی کمی رہتی ہے، آیت نمبر 35 چل رہی، ایک چھوٹی سی جو ہے کمی رہتی ہے، حالانکہ اس سے ہم کون سے بہت امیر نہیں ہونے والے رہتے، چھوٹی سی کمی کے واسطے آگے پیچھے کر کے تو غلط تول دیے تو اس سے امیر تو نہیں ہوں گے پر اس سے ہلاک بہت برے ہوں گے، یعنی کہ خطرناک طریقے سے اللہ تعالیٰ ہلاک کریں گے اگر ہم پیمانوں کو تولیں گے نہیں۔ جیسے سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ کیا بولے، ہلاک اور برباد ہو گئے ایسے لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے، اور ناپ تول میں کیسی کمی، بڑی والی کمی نہیں، بڑا والا جھول نہیں، بلکہ چھوٹا سا جھول تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے دیتے، لیتے وقت تو بہت اچھا لیتے اور دیتے وقت کیا کرتے، تھوڑا سا جو ہے کم کر کے دیتے، یا سڑا ہوا مال دے دیتے، یا نیچے سے چھپا کر جو ہے نیچے خراب مال رکھ کر جو ہے دے دیتے۔ تو تھوڑا سے بھی فرق میں اللہ تعالیٰ بولے کہ اس میں تمہارے اخلاق سمجھ میں آ رہے، تمہارا ایمان تمہارا سمجھ میں آ رہا کہ تم یہ سمجھ رہے کہ وہ ناپ تول میں جو کمی کر رہے کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ تھوڑی سی جو کمی ہے پوائنٹ کی بھی اگر کوئی کمی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ ایون اگر ہم کوئی ایسے ڈیلنگز میں مبتلا ہیں تو وہاں پر دیکھیے کہ ایون 1 روپیے کے بھی آگے پیچھے ہم دیکھ کر اس کے بارے میں تولے، یہ نہیں کہ چلتا 1 روپیہ ہے نا، یا تو پھر آپ اجازت لے لیں سامنے والے سے کہ بھائی یہ اتنی کمی ہے، یا پھر آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑی سی بھی کمی جو ہے دے دینے کا ہے۔ اور یہاں پر ایک تو پیمانے سے مراد ایک نارمل ترازو ہم لے لیں گے اور ڈیلنگز کے بارے میں لے لیں گے، اور دوسرا حق دیتے اور لیتے وقت بھی ہم کو دیکھ کر ادا کرنا ہے اور دیکھ کر لینا ہے۔ دیکھیے بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ ہم جب لینے کی جب باری آتی حقوق تو ہم کو بڑا یاد آتا کہ ہمارے والدین کا کام یہ تھا، فرض یہ تھا کہ ہمارے کو یہ کرتے، ہمارے شوہر کا کام یہ ہے کہ ہم کو یہ کرے، ہماری اولاد کا کام ہے کہ ہم کو یہ کرے، ٹھیک ہے، پر جب ہم کو دینے کی باری آتی تو ہم دیتے وقت وہ بھول جاتے، لیتے وقت تو پورا پورا لیتے، پورا پورا ناپ تول کے ذری کمی کے بغیر لیتے، اور دیتے وقت جب ہم کو والدین کو ریٹرن کرنے کی باری آ رہی، جب ہم کو اپنے ہسبینڈس کو ریٹرن کرنے کی باری آ رہی، یا اپنی اولاد کو بھی جب ریٹرن کرنے کی باری آ رہی، تو ہم وہ چیز ہم پھر نہیں کرتے۔ تو ہم کو لیتے وقت بھی دیکھ کر لینا ہے، پھر دیتے وقت بھی ویسے ہی دیکھ کر دینا ہے ہم کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اب ہمارے اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ کسی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے جس کا علم ہمارے کو نہیں ہے، تو بغیر علم کے کسی کی تجسس میں نہیں لگ جانا، کسی کوئی چیز کے پیچھے نہیں پڑ جانے کا ہے۔ اب اس کے بہت سارے جو ہے معنی بنتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیز بغیر علم کے ہم جو بیان کرنا شروع کر دیتے، بغیر علم کے سوچنا سمجھنا شروع کر دیتے، یہ نہیں کرنے کا ہے۔ اور پھر دوسرا کیا ہے، تہومات، کہ اپنے جو سپرسٹیشنز ہے کہ ایسا کرنے سے یہ ہو جاتا، ویسا کرنے سے وہ ہو جاتا، تو یہ دن منحوس ہے، وہ مہینہ اچھا ہے، یہ برا ہے، تو یہ تمام چیزوں کا جو دماغ میں ہے۔ اور پھر بعض وقت یہ رہتا نا ہمارے دماغ میں کہ کار میں جو ہے قرآن رکھ لیں گے نا، قرآن کی کاپی رکھ لیں گے تو پھر پروٹیکشن ہو جاتی، تسبیح لٹکا لیں گے تو پروٹیکشن ہو جاتی، آیت الکرسی لٹکا لیں گے تو پروٹیکشن ہو جاتی، گھر میں جو ہے وہ حروف مقطعات کا جو ہوتا ہے نا اس کو کچھ کہتے ہیں، لوح القرآن کچھ کہتے ہیں، تو وہ لگا لینے سے گھر میں برکت آ جاتی، یا وہ فلاں چیز دور ہو جاتی۔ تو یہ، یا پھر یہ اتنے بار پڑھ لینے سے، جیسا ہم لوگ بھی جو ہے بچپن میں میرے کو یاد ہے کہ ایک پیج کے اوپر، یعنی کہ ایک پیپر کے اوپر وہ تھا لوح قرآن، الف لام میم، اور پھر الف لام میم صاد، یہ تمام جو حروف مقطعات ہے، کاف ہا یا عین صاد، تو یہ تمام لکھا ہوا تھا۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا نیچے کہ اس کو دیکھ لو، ٹھیک ہے، اس کو روز صبح میں دیکھ لو تو سارے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو بس کیا کرنا ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے، بس دیکھ لینا ہے، بس یوں آنکھ کھولے دیکھ لے، ٹھیک ہے، تو وہ پیج کھولنا ہے اور دیکھ لینا ہے۔ یا پھر بس اس کا اچھا طریقہ یہ ہے نا کہ بھئی گھر میں ایک بڑی سی سینری لے لو اور لگا دو، دکھنے میں کیلیگرافی خوبصورت بھی لگے گی، اور پھر دیکھتے رہو، دن رات چلتے پھرتے دیکھتے بھی رہو۔ تو یہ جو کانسیپٹس ہے نا، بغیر علم کے جو کانسیپٹ ہے جس کی نہ قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل ہے، تو تسبیح لٹکانے سے یا قرآن یا لوح محفوظ لٹکا لینے سے، یہ تمام چیزیں، یہ چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چاہے آپ کتنے بھی بار رٹ لو، کتنے بھی بار کر لو، تو وہ ہم کو فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے۔ تو ایسے تہومات بغیر علم کے کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سورہ نحل میں کیا گزرا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھ لو اہل ذکر سے، ان كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو پوچھ لو۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ بغیر علم کے کوئی بھی چیز کو نہیں مان لینا، بلکہ نہیں سمجھ لینا، اپنے حساب سے نہیں سمجھ لینا، بلکہ اس کے بارے میں پوچھ لینا۔ بھائی ڈاؤٹ ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کے بارے میں حقیقت پوچھ لو۔
تو یہ ہو گئی بات. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ گمان بھی, کہ بغیر اس کے صرف گمان کر لے رہے کہ یہ ایسی چھوں گا وہ ویسی چھوں گا, تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. آگے سورہ حجرات میں ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ بہت سارے گمان کیا ہوتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں. اور پھر جیسا قتادہ جو ہے جو مفسر ہے انہوں بتاتے ہیں کہ یہ وہمی باتوں سے, اس سے مراد یہ جو آیت ہے اس سے مراد وہمی باتیں ہیں. اور تم یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے حالانکہ تم نے نہیں دیکھا, اور تم یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے حالانکہ تم نے نہیں سنا, اور تم یہ نہ کہو کہ مجھے پتا ہے حالانکہ تمہیں اس کا یقین نہیں ہے. تو یقین کے بنا پر جو بولتے نہیں ہاؤ میں سنی, ہاؤ صحیح میں ایسی, میں بھی, میرے کو بھی معلوم, میں بھی دیکھی, کب دیکھی بول کے جب ڈیٹیلز پوچھے تو نہیں مطلب انہوں بول رہے تھے کہ ایسا ہوا تو میرے کو بھی معلوم ہے اس کے بارے میں, تو بغیر اس کے. اور پھر بعض وقت ایسا بولتے کہ میرے کو معلوم ہے یہ انوچ کرے, کیسا معلوم آپ دیکھے انہوں کرتے ہوئے, تو نہیں مطلب میرے کو گمان ہے بھائی, میرے کو یقین ہے انوچ کرے. بھائی آپ جب نہیں دیکھے تو آپ کیسا بول سکتے انہوں کرے؟ تو یہ جو ہمارے جو وہمی باتیں اور گمان ہوتے, یہ ضرور ان کی چال ہے, یہ ضرور انوچ کرے ہوں گے. تو ہمارے جو ہم جو پریڈکشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے حساب سے, تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اس کے ایسا بغیر علم کے باتیں اور بغیر علم کے کوئی چیز کے پیچھے جانا یہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, کیونکہ تمہارے آنکھ, تمہارے کان اور تمہارے دل سب کے بارے میں باس پرس ہونے والی ہے. تمہارے آنکھ اور کان اور دل کے بارے میں باس پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کہ جو چیز نہیں دیکھے تھے اس کو دیکھے بولے, جو چیز نہیں سنے تھے اس کو سنے بولے, اور جو چیز تم کو نہیں معلوم تھی وہ معلوم بولے. تو اب اللہ تعالیٰ وہاں پر قیامت میں اس کو پوچھے گا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, اور دیکھیے کہ پھر وہاں پر ہم کیا جواب دیں گے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آنکھ اور کان اور دل ہے, علم کی جب بات ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہے سورسز آف علم ہیں. یعنی کہ آنکھ, اس سے پہلے ہم دیکھے تھے نا سورس آف ہدایت یا سورس آف علم ہے یہ آنکھ, کان اور دل. اس کو استعمال کر کے ہم کو ہدایت اور ہم کو علم حاصل کرنا ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. اور تو یہ ہم کو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں فراہم کرے, یعنی کہ یہ فیکلٹیز ہے ہمارے, اس کے ذریعے سے ہم کو وہ چیزیں حاصل کرنا ہے. اور پھر جیسا ہم لوگ اگر آپ قرآن کی ٹیکسٹ پر غور کریں گے تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا عنہ مسئولا, کہ اللہ تعالیٰ جو آنکھ اور کان اور پھر ساتھ میں دل, قلب نہیں بول رہے, کیا بول رہے, فؤاد بول رہے. فؤاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا, آنکھ اور کان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اب دیکھیے کہ ہم جب بھی ہم اس کا استعمال کریں تو ہم سوچ سمجھ کر استعمال کریں کہ اس کے بارے میں پوچھے, آخرت میں آنکھ کی پوچھے, کہاں کہاں آنکھیں گھمائے, کہاں پر کیا چیز دیکھے, اور پھر کس چیز کے جو ہے نظر, کس چیزوں پر تم نے نظر ڈالا, اور کب نظروں کو نیچے کر لیا. اللہ تعالیٰ آنکھوں کے بارے میں آج ہم اپنی نگاہیں استعمال کرتے, دیکھتے, ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. اور خاص طور پہ پھر بھی دیکھیے کہ کچھ جو ہے دیندار جو مرد ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر یہ طریقہ رہتا ہے, یا نارملی مرد کو یہ معلوم رہتا کہ میرے کو عورت کو دیکھنا غلط ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی دیکھتا وہ الگ چیز ہے, اوکے, پر اس کو کم سے کم یہ احساس ہے نا, معلوم ہے کہ نگاہیں عورت کو دیکھیں گے تو نگاہیں نیچی کرنا ہے, میرے کو نہیں دیکھنے کا ہے, اس کو کانسیپٹ ہے. پر ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ہم عورتوں کو یہ بالکل بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ مردوں کو بھی ہم کو بھی نہیں دیکھنے کا ہے, یہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہم لوگ جھانک جھانک کے کھڑکیوں میں سے جھانک جھانک کے, یا پھر جو ہے وہ شادی خانے میں جو ہے لیڈیز سیکشن سے جینٹس سیکشن میں جھانک کر ہم اتنے حق کے ساتھ ہم دیکھتے, اور ہم یہ شیور رہتا کہ بھائی ان کو نہیں دیکھنا ہے ہمارے کو, پر ہم تو ان کو دیکھ سکتے. تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے کو بھی نگاہیں نیچی رکھنا ہے, ہم کو بھی نہیں دیکھنا ہے, ہمارے آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو یہ والا کانسیپٹ عورتوں میں ہے ہی نہیں, ہم لوگوں کے اندر. حالانکہ دیندار بھی رہتے ہم, اور دیندار لوگوں کے اندر بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم کو بھی نہیں دیکھنے کا ہے, اننیسیسری کہ مردوں کو جو ہے نہیں دیکھنے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تمہاری آنکھوں کے بارے میں, پھر تمہارے کان کے بارے میں کہ تم کیا سن رہے تھے, کیا آئی پوڈ میں یا کیا موبائلز میں, کیا ایئر فون ہیڈ فونز استعمال کر کر تم نے کیا سنا, کیا تم نے تنہائی میں کانا پھوسی کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور پھر جو ہے ایک دوسرے کے یعنی کہ جو باتیں کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. والفؤادا, اور یہ الٹ پلٹ ناچتا ہوا دل, یہ برننگ ہارٹ, یہ ایموشنل ہارٹ, یہ جو ہے ایک دم جو ایموشنز میں
جو گھرا ہوا ہاتھ رہتا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اب دیکھیے کہ جس طریقے سے ہم کیا کرتے کہ جب ہم بہت زیادہ غصے میں رہتے, ٹھیک ہے, تو جو منہ میں ہم بک دیتے, اور پھر یا پھر ڈپریشن میں رہتے, یا پھر شوق میں رہتے, اسٹریس میں رہتے, یا پھر محبت میں رہتے, ہم جو چاہے وہ منہ سے بول دیتے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم جب ہمارے کو جب احساس ہوتا تو ارے نہیں وہ پلیز وہ کنسیڈر مت کرو, اٹ واز ناٹ می, میں نہیں بول رہا تھا, وہ میں غصے میں تھا, بہرحال میرے منہ سے نکل گیا اور پھر میں ایسا بول دیا, ٹھیک ہے, اس کو مائنڈ مت کرو پلیز, ٹھیک ہے, اس کو مائنڈ مت کرو. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں, وہ فؤاد کا بھی پوچھا جائے گا. یعنی کہ تم جو ہے دنیا میں ایکسکیوز دے دیں گے کہ وہ ٹائم پہ میں ذرا آؤٹ تھا, ذرا دماغ میرا کنٹرول میں نہیں تھا, غصے میں تھا, تو لہٰذا وہ ٹائم پہ مت پوچھو. پر اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ وہ دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا تمہارے سے. یعنی کہ ایموشنز میں تم کو کنٹرول اپنے آپ کو کرنا, یہی تو پھر تمہاری یعنی کہ ٹیسٹ ہے, یہی تو تمہاری آزمائش ہے. ہم کیا کرتے نارمل ٹائم پہ تو ہم بڑے اچھے رہتے, پر جب غصہ آتا تو ہم کس طریقے سے آپے سے باہر ہو جاتے نا, بعد میں پھر احساس ہوتا رہے یہ نہیں بولنا تھا, میں ایسا نہیں کرنا تھا, یہ طریقے سے نہیں کرنے کا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ تم یہ سمجھ رہے کہ تم وہ ٹائم پہ غصے میں تھے اور تم بول دیے اور تم معافی چاہ لیں گے, یا تم جو بھی ہے یعنی کہ اپنے ایکسکیوز دے دیں گے یا جسٹیفائی کر لیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں, تمہارے فؤاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. جب وہ برننگ ہارٹ کی پوزیشن میں تھا تو وہ ٹائم پہ بھی تمہارا رد عمل کیا تھا, تمہارا ریاکشن کیا تھا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کان اور آنکھ اور دل تمام چیزوں کا سوال ہونے والا ہے. تو دیکھیے کہ ہم کو یہ تینوں چیزوں کا استعمال کرنے سے پہلے بہت احتیاط کرنا ہے, سوچنا ہے, سمجھنا ہے, اور پھر ہم اس کے جو ہے جواب کے لیے تیار ہیں تو پھر اپنی مرضی سے استعمال کر لیں. نہیں, اگر جواب کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کان اور آنکھ اور دل کے بارے میں ہم احتیاط کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. کس بات کا تکبر ہے اے انسان, تیری حقیقت کیا ہے, تم کیا حساب سے اتنا اکڑ کر دنیا میں جو ہے چل رہے, تمہارا یہ تکبر کس وجہ سے ہے. ایک حقیر بوند سے پیدا ہوئے انسان جس کی گندگی تم اپنے کپڑوں پر پسند نہیں کرتے, وہ بوند سے پیدا ہو کر آج تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا اکڑ رہے اور ایسے چال تم چل رہے. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک تو تکبر اپنے اندر نہیں رہنا ہے, اور دوسرا تکبر جب انسان کے اندر رہتا تو وہ خود بخود اس کے انداز میں آ جاتا, اس کے اٹھنے اور بیٹھنے میں, اس کے چلنے اور پھرنے میں, اس کے بات کرنے کے سٹائل میں, ہر چیز میں تکبر جھلکنا شروع ہو جاتا. یعنی کہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو صرف اندر نہیں رہے گی, وہ اس کے یعنی کہ آثار پورے باہر نظر آنا شروع ہوں گے. آپ کے آنکھوں کا انداز, آپ کے چہرے کا انداز, آپ کے ایکسپریشنز, ہر چیز تکبر کو ظاہر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کس بات کا تکبر ہے, تمہارے چلنے کا کیا انداز ہے کہ تم کیا زمین کو پھاڑ سکتے ہو یا آسمان کی بلندی کو چھوڑ سکتے ہو, تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, پھر کس بات کا تکبر ہے. اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پسند کرتا. ایک تو ابلیس کی صفت ہے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ چیز جو ہے تکبر ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو چھوٹا سمجھنا اور حق کا انکار کرنا, یہ تکبر ہے, اور یہ عباد الرحمان کی صفت نہیں ہے. سورہ فرقان میں ہم عباد الرحمان کی صفات دیکھیں گے, اتنے پیارے صفت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ عباد الرحمان کیا ہے, نرم چال چلتے ہیں, عاجزی ہوتی ہے, بندوں کے سامنے بھی عاجزی اور اپنے رب کے سامنے بھی عاجزی اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے. اور پھر کیا ہے کہ ہاں, اور میں کیا بتائی کہ تکبر اللہ کو بالکل ناپسندیدہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے کہ صرف تکبر کرنے کی جو حق رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اسی لیے اللہ اکبر ہے, یعنی کہ وہی ایک بڑا ہے, وہی اس کا حقدار ہے کہ وہ بڑائی کا اظہار کرے. اور تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اس کی چادر کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ذلیل کر دیتا ہے دنیا اور آخرت میں. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے, یہ کہ حکمت کی باتوں میں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہے. تو اب یہاں پر ڈوز اینڈ ڈونٹس اللہ تعالیٰ بتا دیے, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کے اوپر تمہارے کو عمل کرنے کا ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو, ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب دیکھیے کہ شروع بات ہوئی تھی کس سے, توحید سے شروع ہوئی تھی, شرک کی نفی کی گئی تھی. اب بات اینڈ ہو رہی کس سے, پھر توحید اور شرک کے بارے میں بتایا جا رہا کہ دوسرے کو معبود مت بناؤ. یعنی کہ اتنی اہم چیز ہے, اور ورنہ تم علامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو جائے گا. کیسی عجیب بات ہے, یہ تمہارے رب نے تمہیں یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا ہے اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا ہے. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم اپنے زبانوں سے نکالتے ہو. سورہ نحل میں اب اس کی ڈیٹیلز دیکھیں
ہم لوگ. اب ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں جو بہت موسٹ ریپیٹڈ جو ورڈ آئے گا یا بار بار جو چیز کے بارے میں آئے گا وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, قرآن کے بارے میں ہم بار بار دیکھیں گے, قرآن کا ورڈ بہت زیادہ آیا ہوا ہے اس کے اندر. تو ہم نے اس قرآن کو طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا تاکہ وہ ہوش میں آئیں, مگر وہ حق سے اور بھی زیادہ دور ہی بھاگے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے محبت اور پیار سے سمجھا رہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو اگر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ ملک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. تو اب دیکھیں کہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک خدا کے علاوہ کوئی اور بھی رہتے تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. ایسا ہوتا نا کہ مہاراجا ہے اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے نیچے جو ہے اس کے الگ الگ جو ہے راجا ہیں, تو وہ راجا ہر ٹائم یہ سوچنے گا کہ کس طریقے سے میں وہ مہاراج کی پوزیشن پہ پہنچ جاؤں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے جو ہے وزیر ہے تو وزیر کچھ نہ کچھ چال چلے گا. اب دیکھیں آپ کئی ایسے ہسٹری میں ہم آپ کو ملتے نا, وزیر کچھ نہ کچھ چال چلے گا کہ اس کو ہٹا کر, راجا کو ہٹا کر میں اس کی پوزیشن پہ آؤں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ کے مقام پہ پہنچنے کے لیے کوشش کرتا, کوئی نظام کچھ تو بگڑتا, درہم برہم ہوتا. پر آپ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو ذرا غور کرو, کوئی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے مالک عرش کی طرف پہنچنے کے لیے. پاک ہے وہ اس بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. سبحان اللہ بولیے, آپ لوگ دل سے بولیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا, کہ وہ تو بہت بڑا ہے, بلند ہے, بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین کی ساری چیزیں بیان کر رہی ہے. کون بیان کر رہے؟ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں کس کی پاکی بیان کر رہی؟ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. اور وہی جو زمین اور آسمان میں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہیں کر رہی ہے. دنیا کی کوئی چیز, نہ کوئی درخت, نہ درخت کا ایک ایک پتا, اور پورے پہاڑ اور آسمان اور زمین اور چاند اور سورج اور ستارے, یہاں تک کہ ایک ایک زمین کا ایک ایک ذرہ, جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور وہ ذرات کو جو ہے صحابہ کو سنائے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ آپ کو بتایا کہ وہ ذروں سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی. یعنی کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے, مگر تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. ایک تو تسبیح کیا ہے, لٹرل تسبیح اس سے مراد ہے, اور دوسرا کیا ہے, ان لوگوں کی اطاعت اور فرمانبرداری اور جھکے ہوئے جو ہیں. اب دیکھیں کہ تمام پوری کائنات تسبیح کر رہی, کیا ہم تسبیح نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنی زبانوں کو خالی رکھیں گے؟ دیکھیے تمام کائنات, ہم کیا سمجھتے بس نماز پڑھ لو, نماز کے ٹائم پہ, اس کے بعد پھر جو چاہے وہ کر لو. ٹھیک ہے, جو چاہے وہ کر لو, اجازت ہے, پر زبان تو آپ تر رکھ سکتے نا ذکر میں. تو پکاتے وقت, کام کرتے وقت, صفائی کرتے وقت, جو بھی ہے, مسلسل ہم سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یا پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھیے یہ اتنے بہترین کلمات ہیں, اس سے بہترین اور اس سے وزنی کلمات قیامت کے دن نام اعمال میں کوئی اور نہیں رہیں گے. اللہ کی توحید, یعنی کہ اللہ کی تحلیل, تکبیر, تسبیح, تمحید, یہ تمام ہم کو بیان کرنے کا ہے. تو ہم ابھی بھی اب جیسا ہم کام کرتے رہتے, اپنے جو بھی روزمرہ افطار بنا رہے, سحری کا کام ہے, گھر کی کوئی ذمہ داریاں ہیں, تو مسلسل تسبیح کرے. اور اس کے لیے آپ ریمائنڈر کے طور پہ اپنے کچن میں, اپنے ڈائننگ ٹیبل کے قریب, یا اپنے سنگار دان کے پاس, جہاں پر بھی ہے آپ لگا لیں ریمائنڈر کے طور پہ. اگر یاد نہیں آ رہا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے, پھر سے قرآن آ گیا, جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل فرما دیتے ہیں. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو جو ایمان نہیں لاتے ان کے اور قرآن کے درمیان اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, پردہ حائل کر دیتے ہیں. اب یہ آیت اور آگے بھی انشاءاللہ ایک آیت آئے گی, بہت اہم اور ضروری ہے, بہت اہم اور ضروری ہے, بہت زیادہ ہم کنسنٹریشن سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے. جب قرآن پڑھا جا رہا تو دلوں کے بیچ میں, قرآن اور دل کے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے. کیوں؟ ان کے ایمان کی کمی کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, ایمان نہیں لانے کی وجہ سے, اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے, اور ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ گرانی ڈال دیتے ہیں, ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. ہم دیکھیں کہ قرآن سننے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو ہدایت نہیں ملتی, کچھ لوگوں کو ایسے ہوتے ہیں جس کی زندگی نہیں بدلتی, جس کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا. قرآن کے بارے میں کیا سنیں اپن,
کہ قرآن جب پڑھا جاتا، سورہ انفال میں اپن پڑھے تھے نا کہ قرآن جب پڑھا جاتا تو جلد کیا ہو جاتی ہے، جلد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل کی کیفیت میں تبدیلی آ جاتی ہے اور دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ پر کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو لاپرواہی سے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ قرآن کا جو ہے جنت کی آیتیں اثر کرتی، نہ جہنم کی آیتیں اثر کرتی، کوئی چیز ان کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ غلاف چڑھا دیتے ہیں، غلاف چڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات آپ لوگ یاد رکھ لیجئے، یہ بات لکھ لیجئے، آپ گولڈن ورڈز میں بتا رہی ہوں کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے۔ جو انسان جو چاہتا ہے اور جو نیت سے آتا ہے، جو ذہن میں دماغ میں رکھ کے آتا ہے، اس کو قرآن سے وحی ملتا ہے۔ اگر انہیں قرآن سے ہدایت لینے آ رہا ہدایت ملتی، قرآن سے گمراہی لینے آ رہا تو گمراہی بھی ملتی۔ وہ کیسے؟ کئی لوگ آج ایسے ہیں جو قرآن کے اندر سے نقص نکالنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں سے کچھ نہ کچھ پھر دے دیتا ہے، ان کو وہ چیز عطا ہو جاتی ہے جو انہوں چاہ رہے۔ تو جو انسان جو نیت سے آتا ہے، کچھ لوگ کیا کرتے قرآن کس لیے پڑھتے؟ سامنے والے کو دلیلیں دینے کے واسطے پڑھتے، اب دیکھو ڈیبیٹ کرنے کے واسطے پڑھتے، اب وہ فرقے کو نیچے گرانے کے واسطے پڑھتے، اب ان کو بحثوں کا جواب دینے کے واسطے پڑھتے۔ اب ان کا کیسا منہ توڑ جواب دیتے ہوں، دیکھو قرآن کے اندر ڈھونڈتے ایسی کوئی آیت جس میں اللہ تعالیٰ ان کو وہی دے دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیتے؟ وہی ان کو دے دیتے۔ آیت نمبر 45 چل رہی۔ پھر کچھ لوگ ایسے رہتے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق لینے کے دینے کے واسطے یا کمی اور زیادتی کرنے کے واسطے قرآن کی طرف آتے، کیا کہ اب اپنے شوہر کو نا ایسے قرآن سے دلیل دے کے ان کو جو ہے ان کو بتانا کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے، تو شوہر کے منہ توڑ جواب کیسے؟ قرآن کے پاس آ رہے۔ بیوی کو اپنے انڈر جو ہے غلام بنانے کے واسطے قرآن کے پاس آ رہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نا بیوی کو شوہر کو قوام بنایا ہے، لہٰذا تم اب میری جو ہے جوتی کی نوک پہ رہنا، تم میری غلام بن کے رہنا، اب تم زندگی بھر جو ہے میرے اس طریقے کی خدمت کرتے رہنا۔ تو کس لیے قرآن سے جو ہے کیا کرتے؟ اپنے آپس کی لڑائیوں میں جو ہے دلیلیں دینے کے واسطے قرآن کا استعمال کیا جاتا، ایک دوسرے کو یعنی کہ قرآن کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نیچا گرایا جا رہا۔ تو یہ حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آ رہے، اللہ تعالیٰ وہی دے دیتا ان کو، وہی کر لو۔ کچھ لوگ تو رشتے توڑنے کے واسطے قرآن کے پاس آتے، رشتے توڑنا قرآن کے اندر کہاں ہے جی؟ رشتے توڑنے کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے نا۔ تو کیا دلیل دے دے؟ وہ سورہ نوح میں جو ہے سورہ نوح میں بول رہے ہیں، اب جو ریسنٹلی سورہ ہود گزرا تو اس میں کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ان کے جو بیٹا تھا ان کو کیا بولے؟ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ ایمان والا نہیں ہے، رائٹ؟ تو کچھ لوگ اس کی دلیل لے لیتے اور لے کے کیا بولتے؟ دیکھو اگر اب انہوں دین کے اوپر نہیں چل رہے نا تو لہٰذا اب ہم جو ہے رشتہ ان سے نہیں رکھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے کہ رشتہ نہیں رکھنے کا ہے۔ پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ 950 سال انہوں دعوت دی ہے، 950 سال دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا اور اللہ ڈیسائیڈ کرے کہ انہیں تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ حق نہیں رہتا کہ ہم کسی کو اپنے اہل میں سے ہے یا نہیں ہے، کون دیندار ہے کون دیندار نہیں ہے، کون کیا حال، ہم بولنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کے اندر سے عجیب جو ہے دلیلیں اپنے حساب سے نکال لیتے اور دنیا میں جو ہے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے استعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ بولے جو حاصل کرنے آتا اس کو وہی ملتا ہے، یہاں سے جو ہے بحث اور مباحثے ڈیبیٹ کرنے کے لیے حاصل ہو رہے وہی ملتا۔ اگر تم یہاں پر ہدایت کے لیے آؤ اور ہدایت کے دل کے ساتھ آؤ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو ہدایت دیتا ہے اور ان کے اوپر پردے نہیں پڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ان کو کانوں میں گرانی پڑ گئی، کان میں کیا ہو گیا؟ سیل کر دیا اللہ تعالیٰ، کان میں قرآن ظاہری طور پہ تو جاری پر ان کے دلوں کے اندر وہ اتر رہی نہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا چیز ان کو نہیں پسند آتی؟ قرآن کے اندر صرف ایک خدا، ارے ایسا کیسا؟ تو مشرکین مکہ کو جو سب سے چبھنے والی بات تھی وہ کیا ہوتی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، سارے معبودوں کو چھوڑ دینا۔ تو یہ جب توحید کی طرف بلایا جاتا حدیث قرآن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سب سے بات ان کو چبھتی۔ اب دیکھیے کہ آج بھی ہمارے اندر بھی اس طریقے سے جو ہے معاملہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی دلیلیں دے کر بتایا جاتا کہ دیکھو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، تمام انبیاء میں سے بھی ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، کسی نبی کی بھی ہم عبادت نہیں کر سکتے، کسی نبی کو اللہ کے برابر نہیں کھڑا کر سکتے، کوئی قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے والا نہیں آئے گا، کوئی قیامت کے دن ہم کو نہیں بچائے گا۔ صرف آج ہم کو اللہ کا دامن کرنا ہے، کسی اور کا وسیلہ ہم کو تلاش نہیں کرنے کا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے جیسا نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو کیا ہے؟ یہ بات سب سے زیادہ بری لگتی ہے اور نفرت سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب پیٹ کر باہم سرگوشیاں
کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے بیٹھ کر جو سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا سننے کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں اور کیا سن کر آپس میں کیا ڈسکشن کر رہے. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو, یعنی کہ اس کو تو جادو ہو گیا, اثرات ہو گئے اور تم اس کے پیچھے فالو کر رہے. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں. یہ بھٹک گئے ہیں, انہیں راستہ نہیں ملتا, یعنی کہ ان کو اب راستہ نہیں ملتا. پھر یہاں پر دیکھیے کہ یہ آیتوں میں پھر سے اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کر دی. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 50 میں, وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے. پہلے کس کا انکار کرے؟ قرآن کا. پھر رسول کو کیا بولے؟ سحر زادہ آدمی ہے. اب اور پھر کیا اس سے پہلے کیا ہے؟ توحید کی بات ان کو سب سے بری دکھتی. ٹھیک ہے, قرآن کے بارے میں پرابلم, توحید سے پرابلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ اس طریقے سے. اب آخرت کا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بھی ہو جاؤ. تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ, یا اس سے بھی اگر کوئی زیادہ سخت چیز ہے تو تم وہ بھی ہو جاؤ. اور جو تمہارے ذہنوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ضرور واپس اٹھائے گا. پھر بھی تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے. وہ ضرور پوچھیں گے کہ کون ہے جو ہمیں پھر دوبارہ زندگی میں پلٹ کر لے کر آئے گا. ایک تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تمہارے کو کچھ بھی بنو اٹھائیں گے. دوسرا کیا ہے؟ اب پھر کیا پوچھ رہے کہ ہمارے کو کون اٹھانے والا ہے؟ جواب میں کہو وہی ہے جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے, تمہارا وجود نہیں تھا, تمہارا سیمپل نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو کوئی ماڈل کے بغیر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. تو اب ایک بار جو چیز پیدا کر دیا, ایون انسان کے لیے بھی دیکھیے ایک بار جو چیز انسان بنا دیتا ہے. جب موبائل کا کوئی وجود نہیں تھا, موبائل پہلی بار بنا, سب سے مشکل کام تھا. اب آج دیکھیے کہ بھائی ہزاروں لاکھوں پر ڈے میں سمجھتی ہوں کہ موبائلوں کا جو ہے پروڈکشن ہو رہا. تو پہلی بار بنانا مشکل ہے, دوبارہ کیا مشکل ہوتا ہے؟ تو اور وہ بھی اللہ کی ذات پہ. یہ تو خیر انسان ہے, وہ تو اللہ کی ذات ہے. تو پھر وہ سر ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو اللہ پیدا کریں گا, اب یہ ہونے والا کب ہے؟ تم کہو کیا عجیب, کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو. اور پھر کیا ہے, جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے. اور تمہارے گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس تم تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے. یعنی کہ کیسا محسوس ہوگا کہ تھوڑی حالت, دنیا کی زندگی بہت تھوڑی دکھیں گی آخرت کے حساب میں. اور آخرت میں تم آج دنیا میں انکار کرے, آخرت میں تم خود اپنی زبانوں سے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرو گے, پر وہاں پر پاکی بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بعید نہیں ہے, ہو سکتا وہ وقت قریب آ لگا ہو سکتا کہ ہماری موت کا وقت اب عین ہمارے بازو پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم اس کو سمجھ رہے نہیں. ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے کو مر کے واپس جانے کا ہے. تو ہر ایک انسان کی موت اور اس کا موت کا جو فرشتہ ہے وہ اس کی قیامت لے کر اس کے سامنے آ گیا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نہ نکالیں جو بہترین ہو. تو پھر کیا بتا رہے, زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بولے کہ صرف بہترین بات اپنی زبان سے نکالو. اب تھوڑی پیچھے آیتوں میں کیا گزرا, آیت نمبر 36 میں آنکھ, کان اور دل کا سوال ہے, اس کو دیکھ سمجھ کر استعمال کرو. اب یہاں پر دوسری اور ایک فیکلٹی آ گئی, کیا ہے؟ زبان. سب سے بلند چیز ہے. سورہ رحمان میں کیا بتا اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہم نے علم البیان, ہم نے بیان کرنے کا طریقہ اس کو سکھایا. تو یہ جو زبان ہے, یہ جو بیان کرنے کا طریقہ ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ جو نعمت دی اللہ تعالیٰ اس کا صحیح استعمال کرو, زبان سے اچھی باتیں نکالو. اس طریقے کے کفریہ عقیدے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسا اٹھائے گا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, یہ توحید کے بارے میں کئی کو بول رہے, ایسے بیکار باتیں نہ کرو. ایک تو عقیدے سے متعلق ہو گئے. ٹھیک ہے, اب دوسرا دنیاوی معاملے میں بھی جو ہے جب زبان سے بات نکالو تو اچھی نکالو, کیونکہ بہت سارے رشتے زبان کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. کیا بولیے پھر سے, بہت سارے رشتے زبان کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. یہ زبان پر جو ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ عورتوں کا. اور پھر کیا ہے, خیر اس سے آدمیاں بھی مستثنا نہیں ہیں, بچے ہوئے نہیں ہیں, کیونکہ جب غصہ آتا پھرتی تو پھر کس کو بھی نہیں دیکھتے, تو سامنے والے کو پورا گن دیتے. بعد میں بیگم کے پاس آ کے بولے, بیگم ذرا غصے میں بول دیا, بولے تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ ایون افعیدہ کے بارے میں بھی سوال ہے. تو شوہر رہو یا بیوی رہو, بیوی کو بھی بڑا ذرا ٹیمپر بہت جلدی آ جاتا, فوری جو ہے بیوی چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ریاکٹ کرتے,
انکلوڈنگ مائی سیلف. تو ہم جو ہے یہاں پر دیکھ سمجھ کر جو ہے اپنی زبانوں کو کھولیں, جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات کہو اچھی کہو ورنہ جسٹ شٹ اپ یور ماؤتھ, یہی بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, یہی الفاظ ہے قرآن حدیث کے اندر کہ بات کرو اچھی کرو ورنہ منہ بند کر کے رہو, ورنہ منہ بند کر کے رہو. تو ہم کو زبان سے کیا کرنا ہے, اچھی بات نکالنے کا ہے, اچھی بات بولنے کا ہے. اور پھر کیا ہے, یہ ہمارے جو زبان کے الفاظ ہے یہی دلوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے جو ہے یعنی کہ ذریعہ بنتی ہے, اور ریلیشنز کو بھی جو ہے برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور اس کے بعد جب ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا سب سے زیادہ اثر کس کے اوپر ہوتا بتائیے, ہمارے دین کے اوپر ہوتا, ہمارے دین کے اوپر, ہماری عبادتوں پر ہوتا. دیکھیے کہ وہ گھرانے جہاں پر سب کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں, خوشحال ہے, ایک دوسرے کے عزت اور خیال رکھنے والے ہیں, ان کے گھروں میں ہمیشہ آپ دیکھیے کہ ذکر اور قرآن اور اچھی باتیں اور اچھے الفاظ اور اچھی چیزیں آپ کو سنائی میں دیں گی, اور عبادتوں میں دل لگے گا. اور جب جو ہے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں, دل ٹوٹ جاتے ہیں, رشتے خراب ہو جاتے ہیں یا پھر جو ہے برباد ہو جاتے ہیں, تو اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ کی کیا نمازوں میں بھی دل نہیں لگتا, نماز کے اندر بھی ہمارا دماغ بس وہیں گھومتے رہتا ہے. عبادتوں میں سب سے زیادہ اثر کیا ہوتا ہے, یہ برے ریلیشنز کا یا بری زبان کے اثر کا, کہ عبادتوں پر اثر ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم بہت ہی احتیاط سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے 2 چیزوں کی میرے کو گارنٹی کر دے دو, میں تم کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. اور وہ 2 چیزیں کیا ہے, تم زبان کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی تم حفاظت کرو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے رہے, یعنی کہ تولو پھر اس کے بعد بولو. یہ آپ یاد رکھ لیجئے, کیا ہے, تولو پھر اس کے بعد بولو. پہلے ہم بول لیتے اس کے بعد تول لیتے, بیٹھتے ارے نہیں بولنا تھا, نہیں ایسا بولتے. تو یہ نہیں کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ بولنے کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا, وہ بھی ضمیر مر گیا کہ کیا جس کو منہ میں آپ بول دیتے اس کے بعد وہ احساس بھی چلے آتا. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میرے بندوں کو قل لی عبادی, اب یہ ورڈ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے بندے, لی عبادی میرے بندوں سے, یا جو انڈیکیٹ کرا میرے بندے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم بندے ہیں اللہ کے, اگر ہم بندے ہیں تو پھر ہم کو احسن بات کرنا ہے. اور احسن کا معنی تو آپ کو معلوم ہے کہ خوبصورت, اچھی بات. ٹھیک ہے, اچھی بات جو یعنی کہ دین کے اعتبار سے بھی اچھی ہو اور دنیا کے اعتبار سے بھی اچھی ہو. احسن, خوبصورت بات. ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان تو چاہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان فساد برپا کرے, یعنی کہ زبان کی بد احتیاطی سے آپس میں کیا ہوتا ہے, فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ دشمن کو دشمن سمجھو نا, عدو مبین ہے وہ, تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبر کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے, اور ہم نے ہی داؤد کو زبور عطا کی. داؤد علیہ السلام کو زبور, اور موسیٰ علیہ السلام کو توریت, اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن. یہ تو ہم لوگوں نے بچپن سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ جو فوقیت دی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے تفضیل کے بارے میں ہم لوگوں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں دونوں بھی جگہ پہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پر فوقیت دیے. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں, نہ بدل ہی سکتے ہیں. یعنی کہ وہ معبود کتنے کمزور ہیں کہ تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتے. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ خود کیا کر رہے ہیں کہ وسیلہ تلاش کر رہے ہیں, کون اس سے قریب تر ہو جائے اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون, یعنی کہ جس کو تم پکار رہے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا, وہ خود کیا کر رہے, یبتغون الی ربہم الوسیلہ, کہ وہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جائے. ایہم اقرب, کہ بہت زیادہ ہم کیسا قریب پہنچ سکتے جو معبودوں کو تم عبادت کرے. اب جیسا فار ایگزامپل اگر کوئی جو ہے کوئی اپنے بزرگان دین میں سے کوئی ہمارے جو پیارے پیارے بزرگ گزر چکے ہیں, ان سے اگر ہم جو ہے ان کی عبادت اگر ہم کر رہے تو وہ خود بزرگ کیا کرتے تھے, یہ اپنی زندگی اس طرز عمل پر گزارے کہ میں اللہ کے سب سے قریب کیسا بن سکتا ہوں. یہ طرز عمل کی زندگی انہوں گزاری.
گزارے, یہ فکروں میں انہوں نے زندگی گزاری. اور پھر کیا ہے, وہ یرجون رحمتہ, اور وہ اپنے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. یعنی کہ اللہ کی رحمت کیا کرنے پر ملے گی, وہ خود امیدوار ہیں. اور وہ یخافون عذابہ, اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہے. اب جو خود اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کی امید, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈر رہے, اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ تلاش کر رہے کہ کیا عمل, کیسی عبادت میں کروں جس سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں, تو تم ان کی عبادت تم کرتے بیٹھے ہوئے ہو. ارے بھائی, تم اگر ان سے محبت کرتے تو انہوں کیا کرے وہ کرو, نہ کہ تم ان کی سامنے ہی جا کے اپنے ماتھے ٹکا کر اپنی ناکیں رگڑ کر جو ہے یہ کام کرو. دیکھیے کہ ان کی جیسے طریقے ہم کو اپنانا ہے, نہ کہ ان کے سامنے جھکنا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کیا چیز کرتے ہوئے گزاری, اللہ کے قریب ہونے کا راستہ تلاش کرتے ہوئے انہوں نے گزارا, رحمت کی امید اور عذاب سے ڈرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزارا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب کا عذاب ہی بہت زیادہ ڈرنے کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرنا چاہیے. تو اب دیکھیے کہ ہمارے تمام انبیاء اکرام یہی زندگی گزارے, اور ہمارے بزرگان دین اسی طریقے کی زندگی گزارے. جیسا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ, قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے, اللہ ڈھیر ساری رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائے. کیا زندگی تھی, کیا سیرت تھی ان کی, کیا جذبہ تھا اسلام کے ٹورڈز, کیا سیکریفائزز تھے ان کے. اگر سیرت کبھی موقع ملا تو ان کی سیرت پڑھیے کہ کیا زندگی میں جد و جہد انہوں نے کیا ہے, کتنی کوشش کر کے اسلام کو پھیلایا ہے. وہ زندگی, وہ طرز عمل کس لیے کرے انہوں, تاکہ اللہ کے نزدیک مقرب بندہ بن جائے. یہ وجہ سے کوشش کرے انہوں نے. اور ہم اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات پر عمل کریں, ویسا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے, اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشت الہی میں لکھا ہوا ہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ اس سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیوں نشانی نہیں نازل کر رہے, کیونکہ اس سے پہلے کے لوگ جو ہے بہت نشانیاں دیے پھر بھی جھٹلا چکے. چنانچہ دیکھ لو, سمود کو ہم نے ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈرے, یعنی کہ ڈرنے کیسے بھیجے, پر کیا کرے انہوں, اونٹنی کو مار ڈالا. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے. تو اب اگر نازل کفار مکہ پر بھی اگر کوئی معجزہ نازل ہوا تو پھر ان کو بھی پھر اگر انکار کریں گے تو ہلاک کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے ان کو, اور اس درخت کو جس پر قرآن پر لعنت کی گئی ہے, یعنی کہ پہلے کے کہانیاں, اور جس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر سے قرآن کا ورڈ آ گیا. اور یہاں پر جس درخت کا ذکر ہے وہ زقوم کا درخت ہے, جو انشاءاللہ آگے ہم لوگ آگے کی صورتوں میں پڑھیں گے. سورہ صافات میں اس کا کافی ڈیٹیل میں ذکر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا ہے. تو ان لوگ کیا کرتے تھے, جب زقوم کے بارے میں قرآن نازل ہوئی, آیتیں آئی, تو انہوں مذاق اڑائے اور بولے کہ اچھا زقوم کا درخت, اچھا درخت آگ میں اگرا, یہ کیسا درخت ہے جو آگ میں اگتا. بھائی دنیا میں تو کوئی درخت ایسا نہیں ہے جو آگ میں اگتا, یہ اللہ تعالیٰ کیسا درخت بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکرائب کرے سورہ صافات میں. تو اب یہاں پر وہ مذاق اڑا رہے اللہ تعالیٰ کی, یعنی کہ ڈراوے کا ڈرنا چھوڑ کے مذاق اڑا رہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا ہم نے ان لوگوں کے لیے بس اس کو ایک فتنہ بنا رکھا ہے, ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں, مگر یہ تنبیہ ان کی سرکشی میں اور اضافہ کرتے چلے جا رہی, اور زیادہ اس میں اضافہ ہوتے جا رہا. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہہ دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب یہ تیسری بار پھر سے یہاں پر اس کا جو ہے ذکر آ رہا ہے. سورہ بقرہ میں دیکھے, آراف میں دیکھے, اور پھر جو ہے سورہ ہجر میں ہمارا غالباً ہوا, اور پھر اب یہاں پر جو ہے سورہ اسراء میں پھر سے ہم لوگ اس کا ذکر دیکھ رہے 4 مرتبہ. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح, کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی ہے. الٹا اللہ تعالیٰ کو انہیں یہ بول رہا کہ تم جو ہے اس کو میرے پر فضیلت دی. اللہ تعالیٰ ذرا دیکھو تو صحیح, کیا بنا پر آپ میرے اوپر فضیلت دے رہے. دیکھیں حال, دیکھیں تکبر کی حالت اس کی, کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی کو جو ہے بات بتا رہا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر
کیا بتا رہے کہ مجھ پر فضیلت ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کو بیخ کنی کر ڈالوں گا، یعنی کہ پوری نسل کے اوپر قبضہ کر لوں گا، ان کے دلوں کے اوپر جم جاؤں گا اور ان کو جو ہے بہکاؤں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اب خود ہی انہیں بول رہا ہے کہ بس تھوڑے لوگ جو ہے مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ اللہ اکبر، جو شیطان کی بات سنیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بارے میں بتا دیے کہ دیکھو یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے، شیطان اس طریقے سے تمہارے کو بہکائے گا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جہنم ہی اس کے لیے پھر جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے قرآن کے اندر بھی صوتی کا، صوت کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے؟ تو جس کو اپنی آوازوں سے پھسلا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ ایک تو شیطان کا جو دعوت ہے غلط کاموں کی طرف بلانا، یہ ایک مطلب ہے، اور دوسرا کیا ہے، صوت سے یہاں پر مراد میوزک ہے، جو میوزک کی طرف انہیں بلاتا ہے اور اٹریکٹ کرتا ہے، اور بہت جو ہے ہم اس کی طرف تیزی سے اٹریکٹ ہو کر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بولے تو جس کو اپنی آواز سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی کہ تو اکیلے نہیں بلکہ اپنی پورا لشکر کو اس کے اوپر چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا، یعنی کہ غلط امیدیں دے کر وعدے کر جال میں پھنسا، اور شیاطین کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ اور نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ بولے کہ تم ان کے اوپر تم چھا سکتے ہو۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ، میرے جو بندے ہیں، جو مخلص میرے بندے ہیں، ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بندوں میں شامل فرما دے، عباد الرحمن میں شامل فرما دے، اللہ کے خاص مخلص بندوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل فرما دے، اور ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہم اللہ کے مخلص بندے بن جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی جو ہے کافی ہے، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ رب کی پہچان کرو، دیکھو یہ چیزوں کو، وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ دیکھیے کہ سمندر کا سفر ہی سب سے زیادہ چیپسٹ آج بھی جو ہے ٹرانسپورٹ مانا جاتا ہے، اسی کے ذریعے سے ایکسپورٹ امپورٹ کا جو ہے کام ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیسا ایک دوسرے کہ ہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے فضل کے اتنے چیزیں ہیں، ہم وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ سب تم سے گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ دیکھیے کیسا ناشکرے ہیں ہم، اور یہ ناشکری کرتے ہیں ہم۔ دیکھیے کہ اب اس کا یہ جو مثال اللہ تعالیٰ دے رہے، اس کی مثال یہ نہیں کہ واقع میں جب ہم لٹرلی سمندر میں جائیں گے اور وہاں پر یہ ہوگا تو پھر نہیں، بلکہ ہم ہر ایک سچویشن میں جہاں پر ہم مصیبت آتی اللہ کو پکارتے، جیسا مصیبت دور ہو جاتی بھول ہی جاتے، اور پھر یا تو کریڈٹ کسی اور کو دے دیتے، اپنے اوپر کریڈٹ لے لیتے، میرے علم سے ہوا، میری محنت سے ہوا، میری کوشش سے ہوا، دیکھیں کیا آئیڈیا آیا میرے کو، ہاں، تو یہ چیزیں ہم جو ہے بولنے لگتے، اور جب مصیبت میں آتے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ اس کے بعد منہ موڑ جاتا ہے، انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ یہ اب اور غور کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ آیتیں کتنی بار آئی نا، یہ سیم آیت کتنی بار آئی، کیوں آ رہی اتنی بار؟ کیونکہ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، ہم یہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو سمجھا رہے کہ کیا ناشکرے ہیں تم، کس طریقے کے کام کر رہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے؟ اچھا تری میں تم اللہ کو پکار رہے، اللہ چاہے تو تمہارے کو خوشحالی میں، جیسا خشکی یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ
لینڈ پر جب تم ہوتے ہو تو زمین میں دھسا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ؟ کیا قادر نہیں ہے؟ یا تم پر پتھراؤ کرنے والی بارش یا آندھی بھیج کر تم کو تباہ نہیں کر سکتا؟ کیا اس سے اللہ تعالیٰ کے بچانے کے لیے تم کوئی حمایتی پا سکو گے؟ کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں پھر تم کو لے کر جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس کے لیے اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یعنی کہ پھر یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیوں کرے آپ یہ ایسا، کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ یہ تو ہماری اعانت ہے، یعنی کہ عنایات ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی بخشی ہے اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو کیا کرے؟ عزت اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور دنیا کے ذرائع اللہ تعالیٰ دیا ہوا ہے، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت عطا کی۔ یعنی کہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی کریشنز ہے، پر پوری کریشن میں انسان کو کیا دیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ بولنے، سوچنے، سمجھنے، سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت دیے۔ یعنی کہ جانور بھی دیکھتا، پر جانور کا دیکھنا اور انسان کا دیکھنا ایک ہی ہے، جانور بھی سنتا پر دونوں کا سننا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز، اور پھر سب سے بڑی فوقیت اللہ تعالیٰ انسان کو بات کرنے کی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ دیے۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسان گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی کہ اس کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ لا یظلمون فتیلا، فتیلا یعنی کہ کھجور کی وہ جو چھلکے کی تاگا جو رہتا نا، کھجور کے اوپر ایک جو تاگا رہتا تو اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ بالکل تھوڑا برابر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے ظلم نہیں کریں گے۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا اور آخرت میں بھی اندھا ہی رہا، کس سے اندھا؟ کونی آیت اور قرآنی آیتوں سے۔ کونی کا مطلب کیا ہے؟ جو فلکی میں جو ہے کھول آنکھ دیکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، جو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پوری جو کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں رکھی ہوئی ہے وہ تمام کو بھول جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنایا، آسمان کو کس طریقے سے، اس سے اندھا بنتا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی آیات سے، قرآنی آیتوں سے، قرآن پڑھ رہا پر اس سے کوئی ہدایت نہیں حاصل کر رہا۔ دنیا میں اندھا بن کر رکھا، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اندھا بن کر اٹھائیں گے، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام ہے یہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لاؤ۔ اگر تم ایسا کرتے، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ایسا کرتے، کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اپنی مرضی سے باتیں تلاش کر کے گھڑ کر لے کے آتے تو ہم ضرور تمہیں اپنا جو ہے کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، یعنی کہ تم انہی کے جو ہے دوست بن جاتے۔ اور بعید نہیں تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ یعنی کہ استقامت پر رکھنا کس کی رحمت سے ہے؟ اللہ کی رحمت سے۔ اسی لیے ہمیشہ دعا کرنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا کرنا۔ ربنا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر جب کہ تو نے ہدایت دی، کیونکہ ہدایت پر جمے رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ایک تو ہدایت ملنا پہلے نعمت ہے، ہدایت پر چلنا اس کے بعد نعمت ہے، ہدایت پر جمے رہنا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ورنہ انسان تو کیا ہے، دیکھیے کہ بار بار شیطان کے وسوسے، لوگوں کا دباؤ اور معاشرے کے جو ہے حالات، ہر جگہ فتنہ، انسان جو ہے ہو سکتا کہ یعنی کہ کمزوری دکھائے یا ثابت قدمی سے ہٹ جائے، تو ثابت قدمی کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا۔ ایک آنکھ پلک جھپکنے کے برابر دیر نہیں لگتی، انسان جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ تعالیٰ تیری رحمت سے ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر، اتنا بھی نہیں حوالے کر کہ ایک آنکھ جھپکنے کے، اتنا بھی ہمارے کو اپنے نفس کے حوالے مت کر اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیشہ ہماری پیشانیوں کے بالوں کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ تو ہم کو سیدھے راستے پر جمع کر رکھ۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ بعید نہیں تھا کہ تم جو ہے کیا ہے، تم تھوڑی سی کمزوری دکھاتے اور جھک جاتے، پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو
مضبوط کر لیا ہے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکاتے اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب کا. پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ اتنی خطرناک وارننگ کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وارننگ دے رہے اللہ تعالیٰ. اور پھر ایکچولی وارننگ کیا تھی کہ آپ کے ذریعے سے ان کو وارننگ تھی کہ دیکھو میں اپنے نبی کو اگر یہ حرکت پر نہیں بخشوں گا تو تم کہاں سے بخشے جائیں گے بھائی، تم کہاں سے بچیں گے؟ تو یہ نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کمزوری دکھا رہے تھے، یہ آپ کے ذریعے سے ان کو ڈرانے کا طریقہ تھا. اور دوسرا اور ایک بات اللہ تعالیٰ دوہرا عذاب کی بات کرے. کیوں دوہرا عذاب؟ جو انسان علم رکھتا ہے اس کے بعد اگر وہ غلط عمل کرے تو اس کے لیے دوہرا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو دیکھیے کہ اگر ہم کو قرآن کا علم آ جائے تو اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کو پھر ثابت قدم رہنا ہے، جم کے رہنا ہے. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تو لے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں، یعنی کہ تم کو یہاں سے نکال کر جو ہے ظلم کر تم کو یہاں پر نکالنے پر مجبور کریں اور تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کریں. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ دیر تک ٹکے نہیں رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے پہلے بشارت دے رہے کہ آپ کو ستا رہے اور آپ کو ہجرت پر مجبور کر رہے نا. اچھا تو انہوں بھی بہت زیادہ دیر ٹکنے والے نہیں ہیں. آپ دیکھیے کہ ہجرت ہوئی 2 سال میں، جو جنگ بدر میں جو ہے 70 پورے بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے مارے گئے، انہوں خود یہ زمین میں پھر ٹک نہیں سکے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی پوزیشن سے کھینچ کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، دنیا میں بھی انسان یہ کرتے ہیں، کسی کو جو ہے عہدے سے نکالنا چاہتے، کسی کو کوئی پوزیشن سے نکالنا چاہتے، گھر سے نکالنا چاہتے، یا جو بھی جو ہے ان سے چھیننا چاہتے، کچھ بہت زیادہ دیر انہوں بھی اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا کہ ان کو بھی ذلیل کر کے وہاں سے نکلواتا اللہ تعالیٰ. تو کسی کی ٹانگ کھینچنے سے پہلے سوچیں کہ ٹانگ کھینچ کر جو قدم آپ جو سیڑھی چڑھ رہے اوپر، وہ سیڑھی پر آپ خود بھی زیادہ دیر ٹکنے والے نہیں ہیں. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی تبدیلی نہیں لاتے. ولا تجد لسنتنا تحویلا، کہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی. سنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ کار. اللہ کا ایک طریقہ ہے، کیا کرتا؟ انسانوں کو بھیجتا، انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن اور رسول کو بھیجتا، رسول کے بعد ان سے جو ہے ہر طریقے سے سمجھاتا، ہر طریقے کی دلیل دیتا، اس کے ضمیر کو اللہ تعالیٰ ابھارتا. اس کے بعد جب وہ نہیں مانتی تو ان کو اللہ تعالیٰ تباہ اور برباد کر دیتا. یہ اللہ کا طریقہ ہے اور یہ فکس طریقہ ہے، یہ چینج ہونے والا نہیں ہے طریقہ. تو یاد رکھیے کہ اگر ہم یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر یہ جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کو چینج کریں گا، دوسری امت کو ہماری جگہ پر لائے گا. جیسا بنی اسرائیل سورہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل کو چینج کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو لائے. ہم نہیں سنیں گے تو ہم کو چینج کر اللہ تعالیٰ دوسروں کو لائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اور ہمارا طریقہ نہیں بدلتا. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک. کب سے کب تک نماز قائم کرنے کا ہے؟ رات کے نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک. اور فجر قرآن کا بھی التزام کرو. کب کرو التزام؟ یعنی کہ اہتمام کب کرو؟ قرآن فجر کا. اب یہاں پر پھر سے قرآن کا ذکر آ گیا اور خاص طور پہ فجر کی قرآن کا ذکر ہے اس کے اندر. کیوں؟ ان قرآن الفجر کانا مشہودا، کہ بے شک قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. مشہود کا مطلب کیا ہے؟ کہ گواہ ہوتا ہے. گواہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فجر کے ٹائم پہ خاص فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کو جمع کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جو ہے اس کی گواہی دیتے ہیں. اور ایون اس سے پہلے بھی پڑھے تھے نا کہ ایکسچینج ہوتے ہیں فجر کے ٹائم پہ، فرشتے ایکسچینج ہوتے ہیں. تو فجر کے ٹائم پہ فرشتے کان لگا کر آ کر جو ہے ہماری قرآن کو سنتے ہیں. تو فجر کے ٹائم پہ قرآن زیادہ پڑھنے کا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لمبی قرأت پورے 5 ٹائم کی نمازوں میں فجر کی قرأت کو سب سے لمبی کرتے تھے، اور ہماری سب سے چھوٹی فجر کی رہتی. جلدی پڑھ لینا اور جلدی لڑک جانا، ٹھیک ہے؟ تو جلدی نیند میں سے بڑی مشکل سے ایک تو اٹھے ہوئے رہتے، آنکھاں کھلتے نہیں رہتے، اس میں جو ہے جلدی پڑھ کر جلدی سو جانے کی فکر میں لگے ہوئے رہتے. سب سے لمبی قرأت کب کی کرنے کا ہے؟ فجر کی قرأت ہماری پورے دن کی نمازوں میں سب سے لمبی ہو، کیونکہ وہ خاص طور پہ وٹنس کیا جاتا ہے. مشہودہ کا مطلب کیا ہے؟ خاص طور پہ وہ وٹنس کیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ ٹائم کی تلاوت بہت زیادہ پسند ہے. اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب روز ہم اگر اس کا التزام نہیں کر سکتے، اہتمام نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ویکینڈز پہ، چھٹیوں میں ہم اس کی کوشش کریں. اور یا پھر جمعے کے دن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر میں
پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ اچھی خاصی لمبی لمبی صورتیں ہیں نا، 2.5 پیج پر سورہ سجدہ مشتمل ہے، تو اتنی لمبی جو ہے آپ تلاوت کرتے تھے. تو یہ سنت کا بھی اہتمام کر سکتے. اچھا، اب یہاں پر اب ہم کو بھائی اتنی لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ تو بھائی کم سے کم اگر آپ کا جو لانگسٹ سورہ ہے آپ وہ پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد فجر کے ٹائم پہ اہتمام کریں قرآن کا، کیسا بھی کچھ تو بھی تھوڑا سا، یعنی کہ آدھا پیج اگر ہم پڑھ سکتے، ایک رکوع اگر ہم پڑھ سکتے، یا کم سے کم 3 آیت اگر ہم پڑھ سکتے، تو قرآن فجر کے ٹائم پہ پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اپنے اولاد کو بھی اس کی سکھائیں. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ فجر کے بعد گھروں سے جو ہے ہمیں قرآن تلاوت کی جو ہے آوازیں آتی تھی. آج یہ سسٹم بالکل ختم ہو گیا ہوا ہے. بالکل ہمارے پاس دیکھیے ابھی بھی ہمارے والدین فجر کے بعد قرآن کا اہتمام کرتے، پر اب ہم اور ہماری جنریشن اس سے کوسوں دور ہے. تو ہمارے کو یہ واپس سے پھر سے جگانے کا ہے، اور یہ اسی لیے نہیں جگانا ہے کہ یہ قرآن یہ سنت ہے، بلکہ اسی لیے جگانا ہے یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر، یعنی کہ سنت سے بھی بڑھ کے یہ کام ہے. تو ہم کو اس کا اہتمام تھوڑی سی تو بھی کیسا بھی ہم اس کے اندر تلاوت کریں گے، عادت ڈالیں، ارادہ کر لیں آج ہی سے، اور اس کی پریکٹس آج ہی سے شروع کریں کہ صبح میں تھوڑا سا ہم کو فجر کے بعد یا فجر کے ٹائم پہ یا سحری کے ٹائم پہ ہم کو یہ اس کا اہتمام کرنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ بے شک وٹنس کیا جاتا ہے فجر کے ٹائم پہ قرآن مشہودہ، اور رات کو تہجد پڑھو. پھر کیا بتا رہے کہ رات کو مغرب پڑھ لو، عشاء پڑھ لو، فجر پڑھ لو، پھر رات میں پھر کیا ہے تہجد کا بھی جو ہے تمہارے کو اہتمام کرنے کا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو. اب دیکھیے کہ تہجد کے بارے میں یہ ہے کہ تہجدہ اگر لفظی ترجمہ اگر ہم دیکھیں گے لفظی معنی، کہ ایک ہوتا ہے لفظی معنی، ایک ہوتا ہے جو ہے شرعی معنی. لفظی معنی اگر لغوی معنی اگر ہم دیکھیں گے تو تہجد کا مطلب ہے کہ نیند کو بریک کرنا، بریک کرنے کو تہجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بریک کرنے کو پھر اسی سے جو ہے تہجد کا ورڈ، اور اسی سے یہ نماز کو تہجد اپن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ بعض لوگوں کا مغالطہ ہے، بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن رہتا یا یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ تہجد جب ہی پڑھ سکتے، اگر ہم تھوڑا سوئیں گے تو تہجد پڑھ سکتے، ورنہ ہم نہیں پڑھ سکتے. تو تہجد کے ایکچولی الگ الگ نام ہیں. ایک تو تہجد اگر آپ نیند کو بریک کریں گے تو آپ اس کو تہجد بولیں گے، یا پھر اگر آپ رات بھر جو ہے قیام کر رہے تو آپ اس کو قیام اللیل بولیں گے، ٹھیک ہے. یہ ایک ہی نماز ہے، تہجد بھی وہی اور قیام اللیل بھی پھر وہی. پھر اس کے علاوہ آپ اگر اس کو رمضان میں بولیں گے تو آپ اس کو تراویح بولیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام نمازیں ایک ہی ہے، اس کے نوعیت کے حساب سے بدلیں گی، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر یہ جو کانسیپٹ ہے کہ تہجد جب ہی پڑھ سکتے اگر سو کے اٹھے، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. بغیر سو کر اٹھے بھی آپ تہجد پڑھ سکتے. تو تہجد دیکھیے آپ کی فجر سے آپ کی عشاء سے جو تہجد کا وقت شروع ہو رہا تو آپ کے فجر سے پہلے تک رہ رہا. تہجد کا وقت عشاء سے شروع ہو رہا تو فجر تک رہ رہا. اس کے بیچ میں آپ کبھی بھی پڑھ لو، پر ڈیفینیٹلی جتنی آپ لیٹ پڑھیں گے اتنا زیادہ اجر ہے، اور اگر آپ سو کر اٹھ کے پڑھیں گے تو اور زیادہ اجر ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا، جیسا یہ کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے لاجیکل آنسر بھی دے رہی ہوں، کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات آخری عشرہ شروع ہوتا، جیسا ہمارا بھی شروع ہونے والا ہے، اسی لیے میں اس کی ڈیٹیلز بتا رہی ہوں آپ کو، کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے، سوتے ہی نہیں تھے، رائٹ. تو پھر کہا اب ہم تہجد نہیں پڑھیں گے وہ ٹائم پہ. تو دیکھیے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ تہجد آپ اگر سو کر اٹھ کے پڑھیں گے تو آپ اس کو وہ نام دے سکتے، پر وہ ایک ہی نفل نمازیں ہیں. یہ ساری نفل نمازیں ایک ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ساتھ میں وتر 3 کو اضافہ کر کے 11 رکعتیں پڑھتے تھے. تو ہم کیا کریں گے کہ اور پھر کیا ہے کہ اگر ہم اول پڑھ لیں گے تو اس کا اجر ہے، جیسا تراویح جیسا ہم لوگ پڑھتے ہیں پہلے حصے میں، اس کا بھی اجر اپنا ملے گا. پر جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ کیا تھا، آپ 1/3 نائٹ کے بعد پڑھتے تھے. تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر لے سکتے، شروع میں تھوڑے نماز تھوڑی 2-4 رکعت شروع میں پڑھ لیں، پھر تھوڑا رکھ لیں اس کو، پھر آخری حصے میں 1/3 نائٹ کے بعد پھر اس کے 2-4 رکعتیں ہم لوگ پڑھ لیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ساری رات جاگیں گے اور پڑھیں گے. تو قیام اللیل بولیں گے آپ اس کو، یا پھر آپ کو اس کو جو بھی نام دینا ہے. یہ نفل نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ فرض جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد، ٹھیک ہے، حدیث نوٹ کریے، فرض نماز کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز ہے وہ یہ رات کی نماز ہے، جس کو آپ قیام اللیل بول لو، تراویح بول لو، تہجد بول لو، جو بھی ہے. اور پر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے، کیسا پڑھتے تھے، بہت ہی اطمینان سے پڑھتے تھے. یہ ایکچولی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے تہجد کی جو ہم بھول جاتے ہیں.
ہم کیا کرتے ہیں اس کی ظاہری اعتبار دیکھتے کتنے بھائی 8 رکعتیں پٹا جلدی جلدی 8 رکعتیں پڑھ لیتے. اور بعض لوگ تو کیا ہے ماشاءاللہ سے 20 رکعتیں تہجد تراویح کی پڑھ کے پھر 8 رکعتیں یہ پڑھ کے، یعنی کہ ٹوٹل پوری رات کی نمازیں ہو گئی آپ کی 28، پھر پلس جو ہے آپ کی وطر ہو گئی 28 31. تو یہ پوری 31 ٹوٹل ملا کے پڑھتے تو اب دماغ پہ سوار رہتا کہ بس اب اتنی رکعتیں پڑھنا ہے. تو اب جو دیکھو جو کمپٹیشن میں پڑھا جاتی ہے نماز، دھڑا دھڑ جو ہے نمازیں پڑھ لیتے. اور پھر کیا ہے سورہ عصر سے شروع ہو رہا تو سورہ ناس سے ختم ہو رہا. تو یہاں پر دیکھیے کہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کا میں بتا دوں تاکہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں. تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی نماز اتنی خوبصورت ہوتی کہ ان کی لینتھس کا، ان کی لمبائی کا اور ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا بول رہے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا. اور بول رہے کہ اتنی لمبی کہ جتنی لمبی رکوع یعنی کہ جتنا لمبا قیام رہتا تھا، یعنی کہ سورہ بقرہ پڑھ لے رہے، سورہ آل عمران پڑھ لے رہے ایک رکعت میں، ٹھیک ہے. تو جتنا لمبا رکوع قیام رہتا تھا اتنا لمبا رکوع رہتا تھا، پھر اتنا لمبا سجدہ رہتا تھا، پھر اتنا لمبا رکوع سے اٹھنا یا سجدے سے اٹھنے کے بیچ کا حصہ، پھر سجدے میں پھر اتنا لمبا، یعنی کہ اتنی آرام سے نماز پڑھتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوالٹی زیادہ میٹر کرتی ہے، کوانٹیٹی نہیں. پٹا بغیر خشوع کے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کم پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ کم پڑھیں پر خشوع کے ساتھ پڑھیں. اور پھر دیکھیے کہ یہ بھی میں آپ لوگوں کو کلیئرلی بتا دوں کہ تہجد کی جو نماز ہے، قیام اللیل ہے، تراویح کی جو نماز ہے، یہ نماز نفی درجے کی نماز ہے اور یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ فرق کرنا ذرا سمجھ لیے. آپ کی سنت ہے، سنت اس اعتبار سے کہ آپ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو آپ جو بھی عمل کرتے تھے، آپ سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہو گئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ مسواک کرتے تھے، یہ سنت ہو گئی. پر درجہ کیا ہے؟ نفیل درجہ ہے. مطلب کیا ہے کہ فرض کی پوچھ ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور سنت کی بھی ایک لیول کی، یعنی کہ جو موقعہ ہے اس کی پوچھ ہے، پر جو نفیل ہے اس کی پوچھ نہیں ہے. اگر کوئی انسان کر رہا تو اجر ہے، نہیں کر رہا تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب جیسا مسواک ہے، آپ کر رہے اجر ہے، نہیں کر رہے گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ تہجد کی نماز ہے، جو آپ کریں گے تو اجر ہے، نہیں کرنے پہ گناہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ نہیں پڑھ رہا تہجد تو انہیں نہیں کرنے پہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. تو تھوڑی سی ڈائجیشن کے لیے بعض لوگوں کو پرابلم ہو سکتی ہے باتوں کی، تو اگر اس کی تحقیق کریں گے تو پھر آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو ہم کو سمجھا دے. تو بہرحال تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ نفیل عبادت ہے، اور نفیل عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور اچھا، نفیل اللہ تعالیٰ خود یہاں پر بتا دے رہے جو بھی ہم پڑھیں گے، تو یہ قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. نوافل کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے. تو ہم اس کو اہتمام کریں اور اسی طریقے سے کریں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کیا تھا، یعنی کہ بہت ہی پیاری لمبی رکعتیں آپ پڑھتے تھے، تو ہم بھی ویسی لمبی رکعتیں پڑھیں گے، اور خاص طور پہ آخری عشرے میں، خاص طور پہ تاخراتوں میں اس کا ہم اہتمام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، کہ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفیل ہے. کیا ہے تمہارے لیے؟ نافلہ لک، کہ تمہارے لیے نفیل ہے. عسیٰ کہ شاید کہ بعید ہے کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا. یہ نفیل نمازیں کس لیے پڑھنے کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھیں ایک دور تک یہ نفیل نماز فرض تھی، یعنی کہ آپ کو ضروری تھا، آپ کو 5 نہیں بلکہ 6 نمازیں، یعنی کہ یہ نماز بھی آپ کے لیے انکلوڈیڈ تھی. اور خاص طور پہ شروع کی مکی زمانے میں جب بھی ابھی فرض نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھی، پر آپ کو یہ نفیل نماز آپ کے لیے فرض تھی. آپ کو رات میں قیام کر کے آپ کو اس کے ذریعے سے ہمت آتی تھی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوطی عطا کرتے تھے. تو وہ ابھی جب فرض نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھی، جب آپ کے لیے یہ نفیل نماز جو ہے فرض تھی، یعنی کہ تہجد رات کا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں نفیل بنا دیا آپ کے لیے اور آپ کی تمام امت کے لیے. اور یہ کس لیے ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ تم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز فرمائے. مقام محمود کیا ہے اب ہم دیکھیں گے. مقام محمود، مقام کا مطلب کیا؟ پوزیشن. محمود کا مطلب کیا؟ تعریف والی پوزیشن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن میں اور میرے امت کے ساتھ میں ایک ٹیلے پر رہوں گا، اور تمام جو ہے میری اس ٹائم پہ ہر کوئی میری طرف متوجہ رہیں گے اور وہاں پر آپ کی تعریف ہوں گی. تو یہ جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعریف والا جو پوزیشن عطا کریں گے، اونچا جو پوزیشن عطا کریں گے، اس کو مقام محمود کہتے ہیں. مقام محمودہ. تو مقام محمود جو ہے اللہ، یہ تعریف والا پوزیشن ہے، اور اسی لیے ہم جو ہے اذان کے بعد ہمارے کو یہ دعا سکھائی گئی ہوئی ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما. ٹھیک ہے.
اور پھر کیا ہے اچھا یہ جو ہے ہاں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ جو نفیل تم عبادتیں کر رہے اس سے تمہارے کو کیا ہوگا، اونچی پوزیشن اللہ تعالیٰ کے پاس حاصل ہوگی، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہارے کو عزت والی پوزیشن عطا کریں گے۔ اب اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر ہم بھی اس کا اہتمام کریں گے تو پھر دیکھیے کہ اگر ہم نوافل کا اہتمام کریں اور اس میں خاص طور پہ تہجد کا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کیا ہے ایک اونچی مرتبہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو بھی عطا کرے گا۔ مقام محمود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، پر ہم کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزت عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے، اور دعا کرو پروردگار کہ مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی تو نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ ربی ادخلنی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں، کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی لے کر جا اچھائی بھلائی کے ساتھ لے کر جا، اور جہاں پر بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے یہ دعا سکھا رہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم بھی جو ہے ہماری زندگیوں میں یہ پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی جا رہے تو ہم یہ دعا پڑھیں۔ اور خاص طور پہ جیسا بچے ایگزام دینے جاتے، یا شادی کے بعد بچی جو ہے اپنے گھر جاتے رہتی ہے، اپنی سسرال یعنی کہ جو اب اس کا گھر ہے، تو وہاں پر جاتے رہتی ہے، وہاں پر یہ کثرت سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سچائی کے ساتھ داخل کرو اور سچائی کے ساتھ نکال۔ اور پھر وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میری طرف اور اپنی طرف سے میرے لیے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو بتا رہے کہ ایک پاور کو میرا مددگار بنا دے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ جب جو ہے حق آ جاتا ہے، جب قرآن آ جاتی ہے، جب دلیلیں آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد باطل اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا، وہ پھر وہاں پر سے ہٹ جاتا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں، اور جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ کس کے لیے شفا اور رحمت ہے؟ مومن کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسی سملر آیتیں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، رائٹ؟ تو اب شفا کسے؟ ظاہری اور روحانی دونوں طریقے کی شفا ہے، اور رحمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے حقدار بنیں گے۔ پر اب یہ دیکھیے کہ قرآن کے سلسلے تنزیل میں جو کچھ نازل کر رہے اللہ تعالیٰ، وہ مومن کے لیے جو اس کا حق ادا کرتا ان کے لیے رحمت ہے، جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، جو اس کے معاملے میں ظلم کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے ہی خسارے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اب کیا سمجھ میں آ گیا؟ اب اس سے پہلے بھی ہم لوگ دیکھے تھے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی ملتی، رہنمائی بھی ملتی، رحمت بھی ملتی، شفا بھی ملتی، پر جو لوگ اس کو غلط نیت سے اس کے قریب آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خسارہ دیتے ہیں۔ تو ظلم خسارے کا سبب بنتا ہے۔ ظلم کس کا سبب بنتا ہے؟ خسارے کا سبب بنتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے کانسیپٹس کو فالو کر رہے نا، تو اچھا کر لیتے جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر بتائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں پر وہ لوگ ایک سوال کریں، کیا یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں؟ کہو یہ روح میرے رب کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیں کہ روح کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے، روح کس کو بولتے ہیں؟ ایک تو ہماری جسم کی روح ہے، اس کو بولتے ہیں، وہی کو بھی روح کہتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح القدس کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ لوگ سوال کر رہے تھے کون سے روح کے بارے میں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو تینوں بھی اس سے مراد ہے، ایک تو انسان کی روح، اور وہی، اور پھر قرآن، کیونکہ اب بات قرآن کی چل رہی وہی اور پھر جبرائیل علیہ السلام، تو بات قرآن کی چل رہی، تو ان کو یہ ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ یہ کیسا آتی وہی، اور یہ جبرائیل علیہ السلام کیسا آتے، کیسا ہوتا یہ پروسیجر کیا ہے اس کا، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یا پھر یہ جسمانی روح کے بھی متعلق ہو سکتا ہے اس کا سوال۔ تو اللہ تعالیٰ بولے یہ کہو کہ یہ روح میری طرف سے ہے، کیا ہے؟ قل الروح من امری ربی، کہ اللہ تعالیٰ کے امر سے یہ روح ہے۔ تو روح کیا ہے؟ اگر آپ سے سوال کیا گیا روح کیا ہے، روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے، امر بولے تو اللہ کا حکم ہے، بس اللہ تعالیٰ بولے یہ ہو جائے، ایسا ہو گیا، وہ کیسا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی وہ بات۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے کہ اب جیسا جو ہماری جسم کی روح ہے ہم کو نظر نہیں آتی، دکھتی نہیں، کسی کی روح نکلتے وقت ہم دکھتی نہیں، کسی کے آتے وقت دکھتی نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس اللہ تعالیٰ حکم دیتے، اور وہ روح آتی ہے تو جسم میں جان آ جاتی ہے، روح چلے جاتی ہے تو جسم کو
کیا کرتی ہے؟ بے جان کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، اب دیکھیے سنیے غور سے، اسی طریقے سے قرآن جو ہے دل کی روح ہے، قرآن دل کی روح ہے۔ جب دل کے اندر قرآن آتا ہے تو دل کو زندہ کر دیتا ہے، اور جب دل سے یہ قرآن چلے جاتا ہے تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سانس چل رہی ہے، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے زندہ ہے، پر دل اس کا مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن دلوں کو زندگی بخشنے والی ہے، یہ روح ہے قرآن ہمارے دلوں کی۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ کہہ دو یہ تو اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بہت ہی کم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے، اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم تمہارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے اور اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت اور قرآن جو دیے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے دیے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو وہ نہ لا سکیں گے، اور وہ سب ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن کو قرآن بار بار قرآن کا اللہ تعالیٰ یہاں پر عظمت ہمارے دلوں میں ڈال رہے ہیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے ہیں۔ کتنے طریقے سے، پیار سے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے۔ اب ان کی ڈیمانڈز دیکھو، ایک ڈیمانڈ ہو تو بولو، اتنے ڈیمانڈز، اب دیکھیے کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، تیرے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے، اور یا تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ہمارے اوپر ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے کر آ، یا تیرے لیے سونے کی ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے پر بھی ہم یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لے آئے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اتنی بکواس، اتنی ڈیمانڈز، ایک کے اوپر ایک بات پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر دوسرے کی ڈیمانڈ، پھر دوسرے پر بھی نہیں ہے، تیسرے کی ڈیمانڈ۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا؟ جو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ماننے کا نہیں ہے، جو ماننا نہیں چاہتے، ان کو آپ چاہے کتنی بھی دلیل دے لو، انہوں نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے ایک ہی بات بول دو، کیا؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دو، سبحان ربی، کہ میرا رب پاک ہے، چاہے تو یہ سب چیزیں لا سکتا، پر اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بولے یہ لا کے دے دی، وہ بولے وہ لا کے دے دی، یہ بولے یہ لا کے دے دیے، لا کے دیتے جا رہے، اللہ مان لو نہ بولے تو حماقت کر کے نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ بولے اللہ پاک ہے، ایسا تم اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے تمہارے ماننے یا نہیں ماننے سے۔ اللہ تعالیٰ بولے سبحان ربی، کہہ دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ کیا میری مرضی سے میں جو چاہے وہ لا سکتا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ لا سکتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کو تمہارے کو منوانے کے لیے اتنے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماننا ہے یہ چیزیں مانو، کونی نشانیاں دیکھو، قرآنی نشانیاں دیکھو اور مان لو، نہیں مانتے تو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، تمہارے سے بے نیاز ہے۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آتی ہے تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کی اسی قول نے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب ان کا پھر ایک آخری پھر کیا ہے؟ اچھا انسان کہیں کو بنے اللہ تعالیٰ بول رہے ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے رہتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ہی ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیج دیتے۔ لاجیکل آنسر ہے، اے بے وقوفو، اتنی بات تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک ہی اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کا حال سے باخبر ہے اور سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو اس کا حامی اور مددگار بن کر وہ پا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، ان کو قیامت کے دن یہ انکار کی پاداش میں اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے اور گونگے اور بہرے۔ اس سے پہلے اندھے ہم دیکھے تھے، رائٹ؟
کان دیے، اللہ تعالیٰ آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ زبان دیا، سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیا اللہ تعالیٰ، یہ سارے چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر لائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی، اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے اور اس کی آگ کو تیز کر دیں گے، اور وہاں پر وہ بھڑکتی ہوئی آگ، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکات کا جو انہوں نے ہمارے آیات کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ کیا ہم کو پیدا کر کے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش زیادہ مشکل چیز ہے، زیادہ مشکل چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان سے کمپیئر کریے، یہ آسمان میں کیا ہے، بتائیے کیا ہے آسمان؟ اتنے سارے پلانٹس، اتنے سارے سٹارز، اتنے سارے جو گیلیکسی ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ اب وہ ایک اس کا ہم ایک پلانٹ کا ہم ایک حصہ ہے، یعنی کہ ہم ایک ارتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک ارتھ کے اندر ہم ایک انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ پلانٹس بنا سکتا تو تمہارے کو ایک انسان کو بنانے کے لیے اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ ان کا انکار ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ برے کہ دیکھو آنکھ اور کان اور دل دماغ دیے اللہ تعالیٰ، سوچو سمجھو، ہم دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ تو دکھا دے، ہم کو یہ چیز کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ تو توفیق عطا فرما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خود خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روکے رکھتے، یعنی کہ اتنے تم کنجوسی کرتے کہ خرچ ہو جانے کے ڈر سے کسی کو بھی نہیں دیتے۔ واقع انسان تو بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے، بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے۔ فطرت میں اللہ تعالیٰ انسان کی جو ہے تنگی رکھ دیے ہوئے ہیں، اور یہ فطرت کے ہی ہم جو ہے خلاف جا کر اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں گے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو تو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دی رہی تھی۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مثال دے کر بتا رہے مشرکین کو کہ دیکھو فرعون بھی ایسی انکار کرا۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی کی نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو ید بیضا ہے اور پھر لاٹھی ہے جو فوری سے جو ہے چینج ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہوں بتا رہے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، سب کو ملا کے غرق کر دیے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تو زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم سب کو ایک ساتھ حاضر کر لیں گے، یعنی کہ ایک وقت مقرر تک دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد سب کو حاضر ہونا ہے، کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف حاضر ہونا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مانے اسے بشارت دے دو اور جو اس سے انکار کرے اسے تنبیہ کر دو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، مبشر ہے بشارت دینے والے اور نذیر ہے ڈرانے والے ہیں۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ اب ایک ساتھ کیوں نازل ہوا؟ نہیں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کا ریزن اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ جو اعتراض تھا کہ کئی کو اللہ تعالیٰ تھوڑا نازل کرے، ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کرے؟ اللہ تعالیٰ برے اسی لیے نازل کرے تاکہ ٹھہر کر تم سناؤ۔ دیکھو ایک ساتھ سنائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑا سنائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اور وقت ضرورت پر اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے اور اسے ہم نے موقع سے بتدریج اتارا ہے، جیسا موقع آیا ویسا اللہ تعالیٰ اتارتے گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو
یا نہ مانو۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ قرآن سنیں تو کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ یخرون، یہاں پر یخرون کا ورڈ کی طرف میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی۔ یخرون اس خشیت کو کہتے ہیں جس سے جسم کانپنا شروع ہو جاتا، لرزنا شروع ہو جاتا، اور اتنا لرزتا کہ اپنے پیر کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور بے اختیار انکنٹرولبلی زمین پر گر جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جس کو علم دیا گیا، ان الذین اوتوا العلم، جس کو علم اللہ تعالیٰ دیے گئے ہیں، من قبلی تم سے پہلے، تو اذا یتلا جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے علیہم ان کے اوپر، یخرون وہ بے اختیار گر جاتے ہیں، للاذقان سجدا اپنے گھٹنوں کے بل جو ہے وہ بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے منہ کے بل جو ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ علم والوں کی صفت ہے، کیا کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں وہ لوگ علم والے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے، راسخون فی العلم ہے، علم رکھنے والے ہیں، پاک ہے ہمارا رب۔ اب یہاں پر وہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، کہ پاک ہے ہمارا رب اور اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہے، یعنی کہ اس کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پر آیت سجدہ ہے، یہ جیسا ہم لوگ قرآن ختم کریں گے آپ لوگ سجدہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا بتا رہے کہ ان کا حال کیا رہتا، جب قرآن سنتے ہیں تو روتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ روتے ہوئے جو ہے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یہ آیتیں سن کر ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے دل میں جو کیفیت ہے، وہ کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ آج ہم بھی جو ہے قرآن پڑھ رہے، سن رہے، سمجھ رہے، تراویحوں میں اس کا اہتمام کر رہے، تو کیا ہماری ایسی کیفیت ہے؟ مفسرین اس کے بارے میں جو ہے ہمارے اسلاف بتاتے ہیں کہ اگر جب ہم قرآن سنیں تو اگر ہم کو رونا نہ بھی آئے نا تو رونے کی کوشش کریں، کم سے کم رونے کی کوشش کریں، تاکہ ہم یہ لوگوں میں شامل ہو سکیں، یہ علم والوں میں جس کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے۔ اور یہ پہلی بار نہیں، اس سے پہلے بھی کئی آیتیں گزر چکی ہے نا کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کی کیفیت یہ رہتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا روتے قرآن پڑھ کے کہ اطراف کے جو عورتیں اور بچے ہیں وہ تعجب کر کے ان کے گھر کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے، جم جاتے، اور دیکھتے کہ کیا وجہ ہے اتنا رو رہے۔ ایک آدمی کا رونا، آپ سوچ کے دیکھیے کہ ایک آدمی کا رونا، تو ایک آدمی جب قرآن سن کر رو سکتا ہے تو ہم تو عورتیں ہیں، ہم تو کوشش کریں کہ قرآن پڑھتے وقت جب جو ہے جنت کی آیتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگیں، جہنم کی آیتیں آئیں تو رو کر اللہ تعالیٰ سے اس کی سے پناہ چاہیں۔ تو اور پھر جب ایسی آیتیں آتی تو ہم اپنے اوپر وہ خشیت کو طاری کرنے کی کوشش کرنا ہے، ہم فیل کرنے کی کوشش کرنا ہے، نہیں ہو رہا تو بھی کرنے کی کوشش کریں، چہرہ بنائیں، رونے کی کوشش کریں، آنسو لانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے سامنے خشوع سے گر جائیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اللہ تعالیٰ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اس کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ ہر نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اچھا ہے۔ فلہ الاسماء الحسنی، تو اس کے لیے سب نام اچھے ہیں، جو چاہے وہ کہہ کر پکار سکتے ہو۔ اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت زیادہ پست آواز سے پڑھو، یعنی کہ جب تم نماز پڑھو، یعنی کہ اکیلے تنہائی میں نماز پڑھو تو کیا کرنے کا ہے؟ ان کے درمیان اوسط درجے کی درمیانی لہجہ اختیار کرنا ہے ہم کو، کہ زور سے چیخ کر بھی نہیں پڑھنے کا ہے، کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زور سے چیخ کر دعا نہ کرو، تم کوئی کسی بہرے رب کو نہیں پکار رہے، یعنی کہ وہ تو دل کی خفیہ حالت کو بھی جاننے والا ہے۔ اور تھوڑا سا جو ہے آہستہ بھی جو ہے، اتنا زیادہ آہستہ دل میں پڑھ لے رہے کہ نہیں آ رہا، تو ہمارا کو کیا حکم ہے جب ہم نماز پڑھیں، خاص طور پہ سیدھی نمازیں جو خفیہ نمازیں ہوتی ہیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، اور ظہر اور عصر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں نمازیں کیسا پڑھنا ہے؟ آہستہ پڑھنے کا، پر کتنے آہستہ کہ ہماری آواز ہم کو سنے آنا ہے۔ اور مغرب اور عشاء اور فجر کیا ہے؟ تھوڑی بلند آواز میں ہم جو ہے پڑھ سکتے کہ آزو بازو والوں کو تھوڑا سا ہلکی سی آواز ہم کو سنے آئے۔ یہ عورتوں کی ہے، اور آدمی کے لیے تو جماعت سے نماز تو زور سے پڑھی جائے گی، اور وہ جو ہے آہستہ، اور اتنی آہستہ کہ ہم صرف خود اپن سن لے سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب یہاں پر کیا ہے؟ اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ کوئی بادشاہ ہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا
پشتبان بن جائے، کوئی اس کا جو ہے یعنی کہ سپورٹر ہو، اور ان کی بڑائی بیان کرو اور کمال درجے کی بڑائی، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ کیا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور یہاں پر یہ آیت پہ ہم اینڈ کریں گے، اور سورہ کہف ہم جو ہے اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی تعریف سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے شکر سے ہم شروع کریں گے۔ الحمدللہ، یہاں پر بڑائی بیان کرنے کا حکم ہو رہا، اور وہاں پر ہم الحمد سے جو ہے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ہم اس کی جوڑی کل دیکھیں گے، تو سجدہ کرنا مت بھولیے، سجدہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بار بار جو قرآن کے کیا جو ہے ذریعے سے، اللہ قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو قرآن کی دلیلیں دیا ہے، ایمان کی دلیلیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ یہ آنکھ اور کان اور دل اور صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو دی ہے، اس کو استعمال کر کر سیدھے راستے کی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح الفاظ اپنی زبانوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تیرے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اولو العلم میں شامل فرما دے، تیرے خوف کرنے والے بن جائیں، تیرا ڈر پیدا کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم قرآن سنیں تو ہماری کیفیت بدل جائے، ہم قرآن کی ہر آیت پر ایمان لاتے ہیں یا رب العالمین، ہم اس کی ہر آیت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری یہ عمل کو قبول فرما لے، اس کے اوپر جم کر جو ہے یعنی کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے اوپر استقامت نصیب فرما دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تیری قرآن کو مانتے ہیں، تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تیرے قرآن کو تیرا کلام مانتے ہیں، تیرے نبی کو تیرا رسول، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری طرف سے بھیجا ہوا رسول مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ایمان لانے کو تو قبول فرما لے، اور اس کے ذریعے سے ہم کو ثابت قدم عطا فرما دے۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، فاکتبنا مع الشاہدین۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں اور صرف ہم تیری عبادت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ ہماری عبادت کو قبول فرما، اور قیامت کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ تو ہم کو بچا لے، دنیا میں بھی ثابت قدم رکھ، اور قیامت کے بھی دن تو ثابت قدم رکھ، اور اللہ تعالیٰ تیری اعلیٰ جنت الفردوس میں ہم کو جگہ عنایت فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سے تو خوش اور راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔